الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین بآواز بلند صلوات پڑھ محمد و دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد عظیم کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں کربلا سے ظہور تک کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر انسان کربلا کو سمجھ سکے تو وہ ظہور امام کی تیاری کر سکتا ہے۔ کربلا کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کربلا پہ رویا جائے، کربلا کے سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ماتم کیا جائے، جلوس نکالا جائے۔ یہ کربلا کے پہلو کا ایک جز ہے۔ کربلا ایک بہت بڑا کل ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہور بنا تو ہور کیوں بنا؟ ابن سعد اگر ابن سعد بنا تو ابن سعد کیوں بنا؟ یعنی آپ تصور کریں جب منبر سے اہل بیت کے فضائل کو سنتے ہیں تو کتنی محبت، کتنا عشق آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ پھر کیا تھا کہ انہوں نے سنا نہیں، وہ حسین کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لشکر یزید والے امام کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں ایک چھوٹا سا عالم منبر پہ آ کے مجلس پڑھتا ہے تو کافی لوگوں کے دلوں میں رد و بدل ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر عالموں کا عالم باب مدینۃ العلم حسین ابن علی کلام کر رہے ہیں، لیکن یزیدیوں پر حسین کے کلام کا اثر نہیں ہو رہا۔ کیا امام کی زبان میں اثر نہیں تھا، یا جن کانوں پر وہ آواز پڑ رہی تھی ان کانوں میں کوئی عیب تھا؟ کیا امام کا دل قلب سلیم نہیں تھا، یا جن دلوں پر امام کے فرامین جا رہے تھے وہ دل اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا؟ تو ہر نبی انسان کو آمادہ کرنے آیا۔ یعنی اگر آپ کو خدا بھی آ جائے اور سمجھانے لگے بھائی ابلیس سے کون کلام کر رہا تھا؟ پروردگار عالم کر رہا تھا۔ لیکن کیا تھا کہ ابلیس کے اوپر اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہو رہا؟ اور کیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر سیدہ فاطمہ دربار میں خطبہ دے رہی ہیں، دلائل پیش کر رہی ہیں، لیکن سیدہ کا کلام ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا؟ کیا ہے کہ حسن کا کلام ان لوگوں کے اوپر اثر نہیں کر رہا؟ کیا ہے کہ حسین کا کلام ان لوگوں پر اثر نہیں کر رہا؟ تو کہیں تو عیب ہے جس عیب کو دور کرنا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ان کی جنس کوئی اور تھی، ان کا وجود کسی اور شے سے بنا تھا، اور اللہ جانے ہم کسی نورانی چیزوں سے بنے ہیں۔ وہ بھی گوشت رکھتے تھے، ہڈیاں رکھتے تھے، خون رکھتے تھے، یہی جگر اور یہی رگیں رکھتے تھے جو آپ کا جسم ہے۔ جیسا ان کا جسم تھا ویسا ہمارا جسم ہے۔ اب فرق کہاں پہ آتا ہے؟ امام فرماتے اس چیز کو تمہیں صحیح کرنا ہے۔ تزکیہ نفس اسی چیز کا نام ہے، یزکیہم اسی چیز کا نام ہے، قد افلح من زکا ایسی چیز کا نام ہے۔ کہ اہل بیت آئے تمہارے وجود کی زمین کو ایسا تیار کر دیں۔ اگر وجود کی زمین تیار نہیں ہے، اس زمین میں اگر دانہ بھی ڈالا جائے گا یہ دانہ کبھی درخت بننے میں قابلیت نہیں رکھتا۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بھائی ایک دانہ لیجئے، اس دانے میں صلاحیت ہے یہ گندم کا خوشہ بن سکتا ہے، اس دانے میں صلاحیت ہے یہ سیب کا درخت بن سکتا ہے، اس دانے میں صلاحیت ہے یہ جو کا دانہ بن سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے یہ دانہ ڈالنا کہاں پر ہے؟ اگر اسی دانے کو لے کر آئیں اور آپ میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور کہیں مولانا پانی ڈالیے، یہ دانہ کبھی خوشے میں نہیں بدلے گا، یہ کبھی درخت میں نہیں بدلے گا، کیونکہ یہ زمین اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر اسی دانے کو لکڑی کی درخت پہ لکڑی پہ رکھا جائے پھر بھی وہ خوشے میں نہیں بدلے گا، اگر اس کو ٹائل پہ رکھا جائے پھر بھی وہ نہیں بدلے گا۔ اس کے لیے زمین چاہیے۔ کیسی زمین چاہیے؟ جو نرم زمین ہو، ایسی زمین ہو جس پہ ہل چلایا گیا ہو، ایسی زمین ہو جس کی سختی کو توڑا گیا ہو، ایسی زمین ہو جس کی سختی کو چیرا گیا ہو۔ تو معصوم فرماتے ہیں اہل بیت کا کمال یہ تھا یہ پہلے لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے تھے۔ جب دل نرم ہوتا ہے، اب اگر اس دل میں ولایت کا دانہ ڈالو گے یہ درخت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج
لا الہ الا اللہ کا دانہ، محمد رسول اللہ کا دانہ، علی ولی اللہ کا دانہ ہر کسی کے پاس ہے. یعنی جس نے کلمہ پڑھا، اسی لیے اللہ کی آواز ہے میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ تم لوگ اسلام لے آئے ہو، ایمان لے کر نہیں آئے. ایمان اس دل کا نام ہے جو دل تیار ہو، جس میں لا الہ الا اللہ کا دانہ جائے تو درخت بن جائے، جس میں محمد رسول اللہ کا دانہ جائے تو رسالت بن جائے، جس میں علی ولی اللہ کا دانہ جائے تو وہ کیا بن جائے؟ درخت ولایت میں بدل جائے. آج جھگڑا اس پر ہے کہ یہ دانہ کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. بھائی تم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا، تمہارے پاس ولایت کا دانہ ہے، لیکن سوال یہ ہے ولایت کا درخت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارا وجود باثمر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی درخت بھی مختلف قسموں کے ہیں. ایک درخت پھلدار ہے، ایک درخت پھلدار نہیں ہے لیکن پتے رکھتا ہے. جو پھلدار درخت ہے وہ لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، جو پتے والا درخت ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، کسی آدمی کو گرمی سے بچا سکتا ہے، اس کے سائے میں بیٹھتا ہے. ایک درخت خشک ہے، وہ اگر سایہ بھی نہ دے تو کم از کم لوگ اس کی لکڑی سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس درخت ہی نہ ہو تو وہ دانہ کسی کام کا نہیں ہے. ولایت کا دانہ کب کام آتا ہے؟ جب آپ کا دل تیار ہو. تو کربلا میں امام حسین نے کیا کیا؟ لوگوں کے دلوں کو آمادہ کیا، اس دل کو نرم کیا. اور یہ دل نرم کب ہوتا ہے؟ اس کی نشانیاں ہیں. فرمایا اس دل میں نرمی کی صلاحیت ہے جس دل میں ادب ہو. ایک روشن چیز جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے اس کا نام ادب ہے. ادب آپ کو حضرت عباس کے وجود میں نظر آتا ہے. بھائی 4 بھائی تھے، عباس کیوں بنے؟ چاروں علی کے بیٹے ہیں، چاروں ام البنین کے بیٹے ہیں، لیکن عباس کا درجہ اتنا بلند کہ یہاں حسین ابن علی کا روبہ، یہاں حضرت عباس کا روضہ. اتنا درجہ بلند کہ چھٹے امام زیارت حضرت عباس پہ جاتے ہیں اور وہ جھک کر کہتے ہیں روحی لکل فدا. امام یہ جملہ کہے کہ میرا روح تم پر فدا ہو جائے، میرا نفس تم پر فدا ہو جائے. یہ مقام حضرت عباس کا ہے. اتنے بڑے مقام پہ حضرت عباس کیسے پہنچے؟ حالانکہ اب سب کا عقیدہ ہے کہ معصوم 14 ہیں، لیکن عباس اپنی عصمت پر کیسے فائز ہوئے؟ اس ایک صفت کی وجہ سے. اس صفت کا نام تھا ادب. کہ فارسی کا ایک مشہور جملہ ہے بے ادب محروم از لطف رب. جب انسان کے وجود سے ادب ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی کتنا بھی بلند عقیدہ ہو، کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کتنا بھی روزے دار ہو، کتنا بھی متقی ہو، لیکن اگر وجود میں ادب نہیں ہے فرمایا اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حافظ قرآن ہو جائے لیکن ادب نہ ہو. آج دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے حافظ قرآن ہیں لیکن امام زمانہ کی بے ادبی کر رہے ہیں. یہ قرآن ان کے منہ پہ مارا جائے گا، یہ نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. یعنی جو رسول کا ادب نہ رکھے. وہابیت سے مسئلہ کیا ہے؟ وہابیت میں ادب نہیں ہے، رسول کا ادب نہیں کرتے. نبی کی ولادت اگر کوئی مانے ان پر بدعت کے فتوے دیتے ہیں. اگر نبی کی قبر کی طرف کوئی جھک کر سلام کرے اس پہ بدعت کر کے اسے روکا جاتا ہے. ان میں ادب نہیں ہے. اگر وہابیت میں ادب آ جائے وہ سب سے بڑے نمازی ہیں، وہ سب سے بڑے موحد ہیں، لیکن کس چیز کی کمی ہے؟ ادب کی کمی ہے. اور شیعہ اتنے بلند کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں ادب ہے. خدا کو شیعہ سے محبت کیوں؟ شیعہ محب نہیں. شیعہ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ان میں ادب ہے. کس کا ادب ہے؟ رسول کا بھی ادب ہے، آل رسول کا بھی ادب ہے. یعنی پہلی سیڑھی دل کو نرم کرنے کی یہ ہے کہ تمہارے وجود میں ادب کتنا ہے. اگر ادب تمہارے وجود میں آئے تو گناہ سے بچو گے. اگر ادب تمہارے وجود میں آئے اہل بیت کے قریب جاؤ گے. اگر ادب تمہارے وجود میں آئے تو فرمایا مراتب ایمان کو طے کرو گے. یہ پہلی سیڑھی ہے کہ تمہارے وجود میں ادب بھی ہے کہ نہیں ہے. یعنی کربلا میں 2 لشکر ہیں، ایک لشکر یزید کا ہے جن میں بے ادبی ہے. اگر انسان بے ادب بنتا ہے تو آل رسول کی بیٹیوں کی چادروں کو اتارتا ہے. اگر انسان بے ادب بنتا ہے تو نبی کے نواسے کے جسم کی بے احترامی کرتا ہے. یعنی ایک صفت اگر انسان کے وجود سے نکل جائے اب فرق نہیں پڑتا. ادب کے بھی منازل ہیں. ایک منزل 10ویں درجے پر ہے، ایک منزل پہلے درجے پر ہے. پہلے درجے کا ادب یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ، کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، اپنی ماں کا ادب کرنا، اپنے باپ کا ادب کرنا، اپنے بڑوں کا ادب کرنا. اگر بیوی ہے تو شوہر کا ادب کرنا، اگر بیٹا ہے تو باپ کا ادب کرنا. یعنی یہ پہلی سیڑھی ہے. اگر کوئی انسان باپ کا ادب نہیں کرتا اور کہے میں حسین کا ادب کرتا ہوں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ پہلی سیڑھی نہیں ہے. تمہاری فاؤنڈیشن کمزور ہے. فاؤنڈیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے شروع ہوتی ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں ماں باپ کا ادب کرتا ہے کہ نہیں، یا اپنی ماں کا ادب کرتا ہے کہ نہیں. اور ادب ہے جھکاوٹ کا نام.
ادب ہے وجود کو نیچے کرنے کا نام. وہ درخت با ثمر ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے. دیکھیے خشک درخت میں اکڑ ہوتی ہے, اس میں نہ پتے ہوتے ہیں نہ کوئی پھل ہوتا ہے. معصوم فرماتے با ثمر درخت بن, یعنی جب تمہارے وجود میں ادب آئے گا تمہارا درخت جھکے گا. جو درخت جھکا ہوتا ہے اسی درخت میں ثمر ہوتا ہے, جو درخت جھکا ہوتا ہے اسی درخت میں پھل ہوتا ہے. یعنی درختوں کو دیکھ کر سی یتفکرون فی خلق السماوات والارض, جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ زمین و آسمان کے وجود میں تفکر کرتے ہیں کہ خدا نے کس درخت کو تنومند بنایا, کس درخت کو فائدہ مند بنایا. جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے, اور کون سا درخت جھکا ہوا ہوتا ہے جس میں پھل ہوتا ہے. اگر تمہارے وجود میں بھی یہ جھکاوٹ آئے گی, اگر تمہارے وجود میں بھی ادب آئے گا, والد کا ادب آئے گا, ماں کا ادب آئے گا, عالم کا ادب آئے گا, مکتب کا ادب آئے گا, مجتہد کا ادب آئے گا, ولی فقیہ کا ادب آئے گا. آج یہ قوم اتنی پیچھے کیوں آئے؟ کیونکہ ہم نے 90 سے لے کر اب تک اپنے علماء کی بے ادبی کی. وہ بے ادبی کسی بھی لیول کی ہو, وہ بے ادبی کسی بھی عالم کی ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, بے ادبی کہلاتی ہے. جب اس مکتب میں گالم گلوچ آئے گا, جب اس مکتب کا بچہ بڑوں کو گالی دے گا, جب ایک تنظیمی دوسری تنظیمی کو ٹوکے گا اور غلط زبان کو استعمال کرے گا, جب مولوی کو برا کہے گا, جب نوح خان کو برا کہے گا, اس کا مطلب ادب نہیں ہے. توقیع امام زمانہ ہے شیخ مفید کو, ہے شیخ مفید. جب ہمارے شیعوں کے دلوں کے قلوب میں الفت اور ادب مل جائے گا وہ ہماری زیارت کرنے کی صلاحیت رکھیں گے. جب ان کے دلوں میں الفت آئے گی, یہ نہیں کہ میرے دل میں ادب ہو لیکن دوسرے مومن کا ادب نہیں ہے. جب ان کے دل آپس میں مل جائیں گے, ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد خوشی کا احساس کریں گے, ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد الفت کا احساس کریں گے. یعنی بالکل ایسے جیسے تم 1 سال کے بعد 1 مہینے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتے ہو, کون سی خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل مومن جب مومن کو دیکھے وہ الفت وجود میں ہونی چاہیے. تو جب تک ادب نہیں, ادب کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ ہم نے صرف یہ سنا ادب امام زمانہ, ادب خدا, ادب امام حسین, ادب مجلس. آداب مجالس کیا ہے؟ کہ مومن جب مجلس میں آئے تو ادب کا تقاضا یہ آئے باوضو ہو کر آئے. اگر یہ وضو کے ساتھ نہیں آتا اس کا مطلب اس میں ادب نہیں ہے. قرآن کی آیت لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو بغیر طہارت کے چھونا نہیں ہے. تو اس مجلس میں اگر وجود وضو کر کے نہیں آیا, اور اگر کان نجس ہیں, اگر زبان نجس ہے, اگر آنکھیں نجس ہیں, تو یہ کان حسین کی آواز کو کیسے چھو رہے ہیں؟ یہ زبان جب میں امام حسین کا نام لیتا ہوں اگر میری زبان پاک نہیں ہے تو وہ اثر نہیں ہوگا. اس کا مطلب میں نجس زبان سے حسین کا نام لے رہا ہوں, میں نجس کانوں سے, رات کو میں نے گانے سنے اور یہاں پر آ کر میں نے امام حسین کے مصائب سنے, اب ان کانوں پہ اثر نہیں ہوگا. قرآن کی آواز آتی ہے اولئک وقر فی آذانہم, اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں لیکن گویا ان کے کانوں میں کنکر ڈال دیے گئے ہیں, پتھر ڈال دیے گئے ہیں. مولا سمجھ نہیں آتی اس پتھر کا مطلب کیا ہے, کہ جس طرح کسی کے کان بھاری ہو جاتے ہیں. ایک مومن موبائل میں اتنا بزی ہے, باپ بلاتا ہے بیٹا پانی پلاؤ, لیکن یہ سن نہیں رہا. پھر بلاتا ہے بیٹا تکلیف ہے اٹھ کے پانی پلاؤ, لیکن اتنا اپنی چیٹنگ میں, اتنا اپنے فیس بک میں, اتنا اپنی موبائل میں گم ہے کہ باپ کی آواز کو سن نہیں پا رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہرا ہے, کان تو ہیں لیکن گویا اس کے کان بھاری ہو گئے ہیں. یہ اتنا ان چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے, اسی بزینس کا نام غفلت ہے. کہ کہیں تم اپنی موبائل میں اتنا بزی تو نہیں ہو, کہیں تم اپنے بزنس میں اتنا بزی تو نہیں ہو, کہیں اپنی دکان میں اتنا بزی تو نہیں ہو کہ اللہ مسجد کی لاؤڈ سے آواز دے رہا ہے کہ حیا علی الصلاۃ. یہ بلانے والا مسجد کا مؤذن نہیں ہے. اے مومن یہ یاد رکھنا, یہ آواز پروردگار عالم کی ہے کہ آ نماز کی طرف. لیکن کتنا بے ادب ہے, آواز سن رہا ہے لیکن لبیک نہیں کہہ رہا. حج کرتے وقت کیا کہتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک. اے خدا جب تو آواز دیتا ہے میں لبیک کہتا ہوں. ہر مجلس میں نوح خان کربلا جاتے ہیں بلند بلند آواز میں کہتے ہیں لبیک یا حسین. بھائی نعرہ مارنا بڑا آسان ہے, تم نے حسین کی آواز میں لبیک کہا کہ نہیں؟ حسین کہاں بلاتے ہیں؟ اسی ادب کا نام. اسی آیت اللہ بہجت فرماتے جب بھی مجلس میں آؤ یہ تصور کر کے آؤ کہ مجلس نہیں ہے, یہ کربلا ہے. تو کربلا کے اندر آ رہا ہے, اور کربلا کا مطلب یہ ہے یعنی جب کربلا سے باہر جاؤ تو سوال یہ ہے تو حسینی بن کے باہر گیا, یہ یزیدی بن کے باہر گیا. اگر حسینی بن کے مجلس سے باہر جاتا ہے اس کا مطلب تو اور بن کے گیا ہے. اور کا مطلب کیا تھا؟ وہ توبہ کرتا تھا. اور کیوں بنا؟ ایک صفت تھی جس کا نام تھا ادب. ادب کی پہلی سیڑھی ماں باپ کا ادب. اس کے بعد مجلس میں آؤ تو مجلس کا ادب, باوضو ہو کر آیا کرو. معصوم فرماتے ہیں جب بھی کسی محفل میں جاؤ 3 نیتیں کیا کرو. اگر یہ 3 نیتیں نہیں ہیں تمہارا اس محفل میں جانا کسی کام کا نہیں.
اگر محفل علم میں جاؤں، پہلی نیت یہ کرو خدا میں اس مجلس میں جاؤں گا جس میں مجھے علم ملے. اگر علم نہ ہو اس مجلس میں نہیں جاؤں گا، اس محفل میں، اس کلاس میں، اس لیکچر میں شرکت نہیں کروں گا اگر جہاں مجھے علم نہ ملے. کہ صرف علم لینے کے لیے نہیں، اے خدا نیت کرتا دوسری نیت، علم لینے جاؤں گا لیکن وہ علم جو علم نافع ہو، وہ علم جو مجھے فائدہ دے، وہ علم جو میری دنیا اور آخرت کو بنائے، علم نافع. تیسری نیت کیا کرو، اے خدا اگر میں نے مجلس میں علم لیا اور علم نافع لیا، مجھے یہ توفیق دینا کہ جو علم میں نے حاصل کیا اس علم پر عمل کروں. کیونکہ رسول خدا فرماتا ہے اگر کسی نے سنا اور عمل نہ کیا خدا اس کی عقل کو زائل کر دیتا ہے. یعنی سنا کہ نماز واجب ہے اور نہ پڑھے عقل زائل ہو جاتی ہے. سنا کہ ادب اہل بیت واجب ہے، ادب خدا واجب ہے، ادب امام زمانہ واجب ہے، سنا اور عمل نہ کیا اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے. چوتھی نیت کیا کرو، پروردگارا میں نے علم حاصل کیا، علم نافع حاصل کیا، تو توفیق دے میں اس علم پر عمل کروں. چوتھی نیت یہ ہے صرف عمل کافی نہیں ہے، اے خدا جس علم پر عمل کروں اس عمل میں مجھے خلوص عطا کرنا. یعنی اگر کوئی نماز پڑھے اور خلوص نہ ہو، قرآن پڑھے خلوص نہ ہو، مجلس میں آئے خلوص نہ ہو، پڑھنے والے میں خلوص نہ ہو، سننے والے میں. خلوص کا مطلب یہ ہے یعنی صرف للہ، کس کے لیے کرے؟ پروردگار عالم کے لیے. 2 رکعت نماز پڑھتے ہو قربۃ للہ، وضو کرتے ہو قربۃ للہ، غسل جنابت کرتے ہو قربۃ للہ. آپ کی ہر عمل میں 2 جملے ہوتے ہیں، 2 لفظ ہوتے ہیں کہ اے خدا یہ کر رہا ہوں تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں. بھائی ہر عبادت میں انفسائز ہے وہ نیت باطل ہے جس میں یہ 2 لفظ نہ ہو. یعنی بندہ یہ نہ کہے کہ قربتاً اللہ، حسین کی زیارت قربتاً اللہ، مجلس میں آ رہا ہوں قربتاً اللہ، نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، اذان دے رہا ہوں قربتاً اللہ، ماتم کر رہا ہوں قربتاً اللہ. یعنی کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں. اب تو یہ بتا تو خدا کے قریب گیا کتنا؟ بتا سکتا ہے کہ کتنے انچ فاصلہ ہے تمہارے وجود میں اور خدا کے وجود میں؟ ایک فزیکل فاصلہ ہے، ایک اسپریچول فاصلہ ہے. فزیکلی تو خدا ہمارے بہت قریب ہے نا، من حبل الورید، میں تمہاری شہرت کی رت سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. لیکن تو خدا کے کتنا قریب ہے؟ تو خدا کے وجود کو کتنا محسوس کرتا ہے؟ شرط ہے جب تک وجود میں ادب نہیں آئے گا تب تک ہم رب کے وجود کو محسوس نہیں کر سکتے. ایک ہی مقصد حیات تھا، لقاء اللہ، بندے اللہ سے ملاقات کریں. فرمایا ہر نبی نے جنت کا وعدہ دیا، ہر ولی نے جنت کا وعدہ دیا، لیکن جو کمال امام حسین نے کربلا میں کیا، امام نے صرف جنت کا وعدہ نہ دیا، پہلے دیا بجھایا، کوئی نہیں اٹھا، پھر دیا جلایا، اس کے بعد کہا میرے اصحاب سب نے جنت کا وعدہ دیا تھا لیکن آؤ آج حسین تجھے جنت دکھائے گا. اور اپنے ہر صحابی کو 2 انگلیوں کے درمیان جنت کو دکھایا. پہلے ادب دیکھا، ان کا امتحان دیا، مشکلات میں ان کے وجود و ثبات قدم کو دیکھا کہ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، یہ مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی اس کے وجود گناہوں میں لرزتے نہیں ہے، رشوت میں، گناہ کی دعوت میں، دنیا کی تزیین میں یہ لرزتا نہیں ہے. جب ثبات قدم آتا ہے پھر امام حسین فرماتے ہمارا بھی وعدہ ہے ہم تجھے تیرا مقام جنت کے اندر دکھائیں گے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو ادب کی پہلی منزل مجلس کا ادب، ماں باپ کا ادب، اس کے بعد شادی کرتے ہو بیوی کا ادب، بیوی کو شوہر کا ادب، بچہ باپ کا ادب کرے، بڑے بچوں کا ادب کریں. ادب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سامنے جھکو، ادب کا مطلب یہ ادب سے بات کرو. حدیث کساء پڑھ کر ہر مجلس میں آپ سنتے ہیں، اس میں دیکھو سیدہ اپنے بچوں کو بلا کیسے رہی ہیں، یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے چہرے. اپنے شوہر کو کیسے بلا رہی ہیں، بی بی لقب سے بلا رہے ہیں. مولا علی کیسے بلا رہے ہیں، یا بنت رسول اللہ کہہ کے بلا رہے ہیں. رسول خدا اپنی بیٹی کو، اپنے نواسوں کو اور مولا علی کو کیسے بلا رہے ہیں، ادب کے ساتھ بلا رہے ہیں. پروردگار عالم اہل بیت کا نام کیسے لے رہا ہے، کتنی محبت اور ادب سے. اور مومن کے گھر میں جاؤ تو یہ بیٹے کو ادب سے نہ بلائے، بیٹا باپ کو ادب سے نہ بلائے، بھائی بھائی کا ادب نہ کرے. اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کے پاؤں میں جنت ہے. میں ایک جگہ گیا افریقہ میں، وہاں پہ بچوں کو ایک بہت اچھی عادت ڈالی. دیکھیے بچپن سے اگر بچوں کو ادب سکھائیں گے نا، یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. حضرت عباس بچپن سے ام البنین نے ادب سکھایا. یہ جب چھوٹے تھے حضرت عباس فرمایا عباس یہ صحیح ہے کہ حسین تیرا بھائی ہے لیکن ایک فرق ہے، وہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے، خدیجہ فاطمہ کا بیٹا ہے.
تو لحاظ کرنا بھائی کا، بھائی تو ہے لیکن زندگی میں کبھی بھائی نہ کہنا، آقا کہنا، مولا کہنا، یہ ادب کا تقاضا۔ کتنا ادب ہے حضرت عباس کو جناب سیدہ زینب کا کہ جب بیوی کے سامنے جاتے ہیں زانوں میں ادب لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، سر نیچے ہے جب تک سیدہ اجازت نہیں دیتی مولا کلام نہیں کرتے۔ اتنا ادب حضرت عباس میں، یہ ادب ہمارے وجود میں ہے۔ فرمایا عباس کے کریکٹر کو اپنے وجود میں ڈالو۔ جتنا ادب ہوگا کہ شخص کربلا جاتا ہے، اور فرمایا کربلا گئے، امام حسین کی زیارت ہوئی، امام نے فرمایا جب واپس جاؤ تو تمہارے گاؤں میں فلاں بوڑھا مومن آئے، اسے ہمارا سلام کہنا۔ ایک وہ جو کربلا جا کے حسین کو سلام کر رہا ہے، دوسرا وہ جس کے لیے آقا حسین سلام بھیج رہے ہیں۔ کہ مولا کون؟ فرمایا جس میں بڑا ادب ہے اور عزاداروں کی جوتیاں بنا بنا کے رکھتا ہے۔ یہ ادب ہے، ہر چیز کا ادب ہے۔ جتنا ادب زیادہ ہوگا، پھر دیکھو معرفت پھوٹ پھوٹ کے، یعنی دل کی نرمی کی نشانی کیا ہے؟ ادب ہو۔ جب ادب ہوتا ہے تو خدا دل کو نرم کرتا ہے۔ اب جب دل نرم ہوتا ہے، اب اس میں ولایت کا بیج ڈالو، امامت کا بیج ڈالو، وہ درخت تنومت بن جائے گا۔ مجلس کا ادب یہ ہے، باوضو کراؤ، 4 نیتیں کرو، علم حاصل کروں گا، علم نافع حاصل کروں گا، اس کے بعد خدا اس علم پر عمل کرنے کی توفیق دینا، اس کے بعد خدایا اس میں مجھے خلوص عطا کرنا۔ کہ ہارون مسجد بنا رہا تھا، بہلول دیکھ رہا تھا کہ ہارون کیا کر رہا ہے، کہ مسجد بنا رہا ہوں۔ یہ خلوص نہیں ہے، نہ پڑھنے والوں میں، نہ سننے والوں میں، نہ مسجد بنانے والوں میں، یہ بڑا مسئلہ ہے خلوص کا۔ تو فرمایا ہارون مسجد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کہ ہارون ایک کام کر دے، اس مسجد کے اوپر ایک بہت بڑا ٹائٹل لگا۔ کہ کیا لگاؤں؟ کہ لکھ دے بہلول مسجد۔ اس نے کہا کہ بہلول میرے ساتھ سیاست، مجھ سے بڑا کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہوگا، ہاں تو بڑے ہوشیار ہو، مسجد بناؤں میں لیکن نام کس کا لکھوں؟ نام لکھوں تیرا۔ تو بہلول نے جملہ کہا کہ تو مسجد تو بنا رہا ہے لیکن خدا کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے بنا رہا ہے۔ مثلاً اس امام بارگاہ کو بنانے میں کوئی مومن ڈونیشن دے، مومن جائے بھائی تقریباً 10 لاکھ کا خرچہ ہے، آپ مدد کریں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے 5 لاکھ کا چیک دیتا ہوں۔ اس نے چیک دے دیا، مسجد بن گئی۔ اب یہ امید کیا رکھتا ہے کہ آئیں گے، ہاں مجمع کے سامنے مجھے لے جائیں گے، بھائی فلاں صاحب نے 5 لاکھ دیے مسجد کے بنانے میں۔ اس نے دیکھا کوئی لینے ہی نہیں آیا، اس نے کہا چلو میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ پھر مسجد میں آتا ہے، دیکھتا ہے نماز شروع ہو گئی ہے، اب توقع کیا رکھتا ہے کہ مسجد کے بانی مجھے پہلی صف میں بٹھائیں، کہ آ جائیے صاحب آپ نے 5 لاکھ روپے خرچہ کیا مسجد کے بنانے میں۔ پھر اس نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے پہلی صف میں بھی نہیں بٹھایا، آخری صف میں بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہوئی، پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، بھائی کوئی سلام تو کرے گا، کوئی بلائے گا تو صحیح۔ اب دل میں سوچ رہا ہے کتنے عجیب احسان فراموش ہیں، میں نے 5 لاکھ دیے لیکن مجھے پہلی صف میں نہیں بلا رہے، میری عزت نہیں کر رہے، میرا احترام نہیں کر رہے۔ اللہ کہتا ہے یہ چیز وجود سے نکال۔ اگر تم نے اللہ کے لیے دیے ہیں تو توقع اللہ سے رکھ، بندوں سے نہ رکھ۔ کہ قرآن کی آیت ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جب بھی خدا کی راہ میں کام کرو تو نہ کسی سے جزا کی توقع رکھو نہ کسی سے شکریہ کی توقع رکھو۔ یہ انتہائی خلوص ہے، یہ انتہائی ادب۔ تو کر کس کے لیے رہا ہے؟ امام حسین کے لیے۔ تو کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ امام زمانہ کے لیے۔ تو ادب گھر سے شروع ہوتا ہے اور یہ بچوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ دیکھیے چھوٹا بچہ ہے، نمازوں فرماتے ہیں اس کی مثال سفید کاغذ کی طرح ہے، جیسا اس کو فل کرو یہ بچہ ویسا بن جائے گا۔ تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کے وجود کو خراب کرتا ہے۔ دیکھیے حاتم طائی بڑا سخی تھا اور اس کی سخاوت کی وجہ سے، صرف سخاوت کی وجہ سے مولا نے اس کی بیٹی کا ادب کیا۔ جب پوچھا گیا حاتم سے کہ حاتم تو اتنا سخی بنا کیسے کہ کبھی کسی فقیر کو واپس نہیں کیا، بہت زیادہ مال اپنے فقراء پہ خرچ کرتا تھا، تو حاتم نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال ہے، یہ تربیت ماں تھی۔ کا کیا مطلب؟ کہ جب میں چھوٹا تھا باہر جاتا تھا تو ماں مجھے خرچی دیتی تھی، کچھ پیسے دیتی تھی، حاتم جا کر خرچ کرو۔ فرمایا ایک ہاتھ میں، مثال دے رہا ہوں، ایک ہاتھ میں اگر میری ماں 10 روپے رکھتی تھی، کہتی تھی حاتم طائی یہ تیرے ہیں، دوسرے ہاتھ میں بھی 10 رکھتی تھی، کہ حاتم طائی یہ فقیر کے ہیں۔ کہ بچپن سے ماں نے سکھایا جتنا اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے اتنا فقیروں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو عادت ہو گئی، میں نے جتنا کمایا، جتنا اپنے پہ خرچ کیا، اس سے زیادہ میں نے فقیروں پہ خرچ کیا۔ تو یہ عادتیں بچپن سے، جادو کی چھڑی نہیں تھی اہل بیت کے پاس کہ عباس عباس بن جائیں، اکبر اکبر بن جائیں، جناب قاسم قاسم بن جائیں، ایسا تو نہیں تھا۔ جعفر قذاق کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے نا،
تو ایسے تو نہیں کہ سارے جادو کی چھڑی لگاتے کوئی مومن بن جاتا اور کوئی منافق نہیں بھائی، یہ تربیت کیا آثار تھے، محنت کرتے تھے اہل بیت اپنے بچوں پر، وہ ماحول اپنی اولاد کو دیتے تھے، فراہم کرتے تھے، اور جس کی پہلی سیڑھی کیا تھی؟ ادب تھی۔ کربلا میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ادب نظر آتا ہے۔ تو یہ تو مجلس کے آداب، علم حاصل کرو، علم نافع حاصل کرو، علم پر عمل کرنے کی توفیق، اس کے بعد خلوص، پانچویں نیت کیا کرو جو سب سے بڑی نیت ہے کہ پروردگارا میں نے علم بھی حاصل کیا، علم نافع بھی حاصل کیا، اس علم پر آپ نے توفیق دی، میں نے عمل بھی کیا، اور خدا میں نے اس کو خلوص سے بھی انجام دیا۔ یعنی صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، اس میں خلوص کا ہونا ضروری ہے، صرف مجلس پڑھنا کافی نہیں ہے، اس میں خلوص کا ہونا ضروری ہے، صرف گریا کرنا کافی نہیں ہے، اس میں خلوص کا ہونا ضروری ہے۔ اب پانچویں نیت کرو، خدا یہ چاروں کام میں نے کیے، اب تو مجھے عاقبت بخیری عطا کرنا، یعنی موت خیر والی دینا، موت ایمان والی دینا، اور موت ایسی دینا کہ جب سر رکھوں تو میرا سر امام حسین کی گود میں ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل میں نے جناب زبیر کا واقعہ سنا، اسی لیے سنا تھا، اتنے نیک لوگ تھے لیکن اینڈ آپ نے انتہا دیکھی کیا ہوئی؟ بدترین انتہا ہوئی۔ مولا علی کے مقابلے میں آ کر کھڑے، امام فرماتے کبھی کسی کا پتہ نہیں چلتا، سوال یہ ہے ادب ہے نہیں۔ زبیر کا ادب جیسے ختم ہوا، علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اب آخری سیڑھیاں بڑھ رہی ہیں، ماں باپ کا ادب، مجلس کا ادب، اب امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہو۔ کس کا ادب؟ امام حسین کی زیارت کا ادب۔ آداب زیارت کیا ہیں؟ اے مومن، جب زیارت پر آؤ تو غسل زیارت کرو۔ جب زیارت میں بہت سارے میں نے مومنین کو دیکھا اذن دخول نہیں پڑھتے، یہ بے ادبی ہے۔ کہتے مولانا عربی نہیں آتی، بھئی عربی نہیں آتی، بالے بورڈ لگے ہوئے ہیں، کسی کو پکڑ لو، کسی مومن کو پکڑ لو۔ ایسے آیا اور سر کو نیچے ڈالا اور حرم کے اندر چلا گیا۔ قرآن کی آیت ہے، اذن مانگو، اجازت مانگو جب نبی کے در پہ آتے ہو، اور اسی نبی نے فرمایا کہ اولنا اوسطنا آخرنا بل کلنا، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ کسی کے در پہ بھی آؤ تو اجازت مانگ کر آؤ۔ لا ترفعوا اصواتکم، جب حرم میں جاؤ تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ جب حرم میں جاؤ تو یہ محسوس کرو کہ اہل بیت کی محفل میں ہو۔ جب مجلس میں آؤ تو یہ محسوس کرو کہ سیدہ کے حضور میں ہو۔ جب امام زمانہ کی مجلس میں آؤ تو یہ محسوس کرو کہ امام زمانہ کے حضور میں ہو۔ تو حرم میں جانے کا ادب ہے، جب حرم میں جاؤ تو اذن دخول پڑھو۔ اذن یعنی اجازت، کس چیز کی؟ داخل ہونے کی اجازت۔ ترجمے کے ساتھ پڑھو، بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ وَإِذْنِ خُلَفَائِهِ ادخل یا اللہ، اے خدا تیری اجازت سے، ان ملائکوں کی اجازت سے جو اس حرم میں آئے، جو اس بقعہ مبارکہ میں موجود ہیں، اے خدا رسول کی اجازت سے ادخلو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں یا اللہ؟ اے خدا کیا میں حرم امام رضا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا میں حرم امام حسین میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخل یا رسول اللہ، اے رسول خدا کیا میں، یعنی آپ ان کو حاضر سمجھ رہے ہو، وہ میری آواز کو سن رہے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، فارمیلٹی نہیں ہے یہ عقیدہ بناؤ کہ اہل بیت دیکھ رہے ہیں۔ ادخل یا رسول اللہ، کیا رسول خدا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخل یا امیر المؤمنین، مولا امیر کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ادخل یا حسن ابن علی، ادخل یا حسین ابن علی۔ اسی طرح جس بھی معصوم کا اس میں دخول ہے اس معصوم کے نام تک جاتے ہو اور اجازت لیتے ہو اور حسن ظن رکھتے ہو، کیونکہ کان گنہگار ہیں، آواز معصوم کی سن تو نہیں رہا، لیکن حسن ظن رکھو کہ اہل بیت نے سنا ہوگا اور مجھے اجازت دی ہوگی۔ اب معصوم بھی فرماتے ہیں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے ہم نے واقعاً تجھے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے، اس کی ایک نشانی ہے جب تو ہمارے حرم میں داخل ہوتا ہے، اگر داخل ہوتے ہوتے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھنا ہم نے اجازت دے دی۔ اور آنسو تب آتے ہیں جب دل نرم ہوتا ہے، اگر دل نرم نہیں ہے تو آنسو قطعاً نہیں آئیں گے، تو پھر بھی دل کی بات آتی ہے، ادب کا معاملہ ہے، اگر ادب جتنا زیادہ ہوگا دل مومن کا اتنا زیادہ نرم ہوگا، اور معصوم کے حرم میں جائے گا نرم ہو جائے گا۔ یہ تو ہے معصوم کا ادب۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمارے زائرین کے درجات بھی 70 ہیں، 70 قسم کے ظاہر ہیں جو ہمارے حرم میں آتے ہیں، جو معصومین کی زیارت کو آتے ہیں۔ فرمایا پہلا ظاہر وہ جو جب امام، مثلا کسی بھی امام حسین کی مثال دیں، امام رضا کی، اگر امام حسین کی زری کے پاس ہے تو اس میں ادب ہے، امام حسین کی زری کے سامنے گناہ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جیسے زری سے باہر نکلا بین الحرمین میں آیا اب بے ادب ہو گیا، اب یہاں پہ باتیں کرنا، دوستوں کے ساتھ مذاق کرنا، کوئی دیکھ رہے ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں، حضور نہیں ہے،
کہ جو بے ادب ہے اللہ کے حضور سے نکل جاتا ہے. اصل حضور ہے یعنی خدا کے حضور کو خود کو حاضر سمجھو کہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے 24 گھنٹہ. اگر یہ حضور آ گیا کہ در محضر خدا یعنی اللہ کے محضر میں بندہ خود کو محسوس کرے, یہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. گناہ کرتا ہی وہی ہے جو خود کو حضور خدا سے نکال لیتا ہے. جب بند کمرے میں جاتا ہے, جب رات کے اندھیرے میں موبائل اٹھاتا ہے, جب کسی نامحرم سے کلام کرتا ہے, جب کسی شادی کی محفل میں جاتا ہے یا جاتی ہے, یہ حضور خدا کو بلا دیتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے, مجلس میں آ رہا ہے تو حضور آئے, لیکن فرمایا جب مجلس سے نکلتا ہے تو حضور ختم ہو جاتا ہے. فرمایا مولا کی ذریعے سے نکلا, صحن میں آیا, حضور. یعنی یہ زائر کا درجہ بہت کم ہے. یہ امام کے سامنے حضور ہے, ذریعے سے باہر نکلا حضور ختم. دوسرا درجہ وہ ہے, ایک مومن وہ ہے جو امام حسین کی ذریعے کے ساتھ بھی حضور ہے لیکن بین الحرمین میں آتا ہے, یہاں پر بھی ادب ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. تیسرا مومن وہ بین الحرمین سے نکلا, ہوٹل میں آیا, اب ٹی وی پر ہوٹل کے وائی فائی پر لگ گیا, مفت کا انٹرنیٹ ملا ہے, جتنا یوز کرنا ہے کرو. کبھی کہاں جا رہا ہے, کبھی کون سے سیریل, کبھی کون سے ڈرامے. آپ نے ہوٹلوں پہ دیکھا ہوگا یہ جو ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں کاؤنٹر پہ, ہم نے دیکھا یعنی امام حسین کی زری سے شاید 70 فیٹ کا فاصلہ ہو, لیکن ہم نے دیکھا جو ہوٹل کے کاؤنٹر پہ یہ عرب لڑکے بیٹھتے ہیں, ہم نے دیکھا گندی چیزیں ٹی وی پر دیکھ رہا ہے. حضور امام نہیں ہے. کربلا میں کہ پتا ہے کہ 10 قدموں پہ عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں, 6 قدموں پہ علی اصغر کا جھولا ہے, تھوڑا آگے جاؤں کہ امام حسین کا حرم ہے. یعنی یہ بے ادبی, یہ قساوت کتنی بری چیز ہے. یعنی کربلا میں رہتے ہوئے عملاً یہ شمر والا کام کر رہا ہے, کربلا میں ہوتے ہوئے عملاً یہ شیاطین والا کام کر رہا ہے. تو فرمایا ایک مومن وہ ہوٹل میں گیا, ادب ختم. دوسرا مومن جو ہوٹل میں بھی ہے, اب یہاں پر بھی ادب ہے. تیسرا مومن جب ایئرپورٹ پہ جاتا ہے, میں کہتا ہوں 2 پولیس سراتیں آپ کے اوپر آتی ہیں اور یہ قافلے والے آپ کے اوپر لاتے ہیں. کراچی سے جہاز پہ چڑھا دبئی ایئرپورٹ, وہاں پر بھی نگاہ آرام, شیاطین گھوم رہے ہیں, سیلفیاں نکالتے ہیں مومن. یہ نہیں پتا میں کس کی, حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں, ان آنکھوں کو نجس کر کے جاؤں گا. پھر کربلا اترتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, گریا کرتا ہے مولا کی واپسی میں. پھر کہاں, پھر دبئی ایئرپورٹ. حبطت اعمالہم, خدا کہتا ہے یہ گناہ کر کے اپنے عمل کو حب کر لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ اسی گناہ میں اس کی موت واقع ہو جائے, مرنے کے بعد پوچھے گا اے منکر و نکیر حسین کی زیارت کہاں ہے, آواز آئے گی حبط ہو گئے, تم نے گناہ کیا اور اس زیارت کو جلا دیا. تم نے گناہ کیا, اپنی خوبیوں کو جلا دیا. کہ نبی کے صاحب کہنے لگے, ایک صحابی ہے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جنت میں بڑے باغ بنے ہوں گے. کہا کیوں؟ کہا آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں 100 درخت جنت میں بنتے ہیں. میں نے تو کئی مرتبہ سبحان اللہ کہا, میرے ہزاروں درخت بنے ہوئے. نبی نے فرمایا ایک سبحان اللہ 100 درختوں کو بناتا ہے, ایک جھوٹ 1000 درختوں کو جلا دیتا ہے. یہ قانون الہی ہے. یہ نہیں کہ تو اگر نیکیاں کرے اور دوسری طرف برائیاں کرے, نہیں, تو خود آگ کو بناتا ہے, تو خود گناہ کو کریٹ کرتا ہے. تو ایک مومن ہوٹل میں, اب ہوٹل سے ایئرپورٹ پر آیا, ادب ختم. لیکن ایک اور ظاہر ہے جو ایئرپورٹ پر بھی ہوتا ہے, اس کیفیت سے نکل نہیں پاتا, مولا کی زیارت کی کیفیت سے, حضور امام حسین سے نکل نہیں پاتا. اتنا اس کے وجود میں ادب ہے. تیسرا مومن وہ ہے جو کراچی آتا ہے, یہاں پہ ادب ختم ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے. لیکن چوتھ, اس لیے فرمایا ظاہر کے چہرے کو 3 دن تک دیکھنا کیا ہے, عبادت ہے. کیونکہ حسین کے ذریعے سے مس, یعنی اگر کوئی نور سے مس ہو کر آئے تو چہرہ نورانی بن جاتا ہے, لیکن چوتھے دن دیکھنا عبادت نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا پھر جب اپنے معاشرے میں آتا ہے, اپنے روٹین میں جاتا ہے, اپنے گناہوں میں آتا ہے اور اپنی اسی بات چیت میں آتا ہے, اس کا نور کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ نور سے نکل کر ظلمتوں میں چلا جاتا ہے. اب اس کا چہرہ کیا بن جاتا ہے, ظلمانی بن جاتا ہے. لیکن اگر تو چاہے پورا سال اپنے چہرے کو نورانی بنا سکتا ہے, پورا سال اپنی آنکھوں کو نورانی بنا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے یہ ادب دائم رہے. یعنی کربلا میں بھی رہے, مولا کی زری میں بھی رہے, بین الحرمین میں بھی رہے, ایئرپورٹ پر بھی رہے, کراچی میں بھی رہے, اور جب تک زندہ ہو موت نہیں آتی تب تک اہل بیت کا ادب دل میں رہے. اور اسی ادب کو جگانے کے لیے مجلسیں ہیں. کبھی مجلس ترحیم, کبھی کسی معصوم کی شہادت کی مجلس, کبھی کسی کی ولادت کی مجلس, تاکہ مجلس میں آؤ وہی جھلک جو کربلا میں ملی تھی وہ بیدار ہو جائے. سب وقت پڑھے محمد و آل محمد. عرائض تو بہت ہیں, لیکن کیونکہ آج امام حسن عسکری کی بھی عادت المناسبت ہے, دوسرا ادب کا تقاضا جو میرے 11ویں امام فرماتے ہیں, فرمایا کبھی بھی ہم اہل بیت سے دور نہ ہوا کریں.
ہماری دوری یا تمہاری ہم سے دوری تجھے گناہوں میں ڈبو دیتی ہے. اور دور وہی ہوتا ہے جس میں ادب نہ ہو. بے ادب ہوگا غفلت میں جائے گا. یہ غفلت، یہ کسی نے چھٹے امام سے کہا تھا مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن مولا عادت ہے. یہ عادت جو ہے نا یہ انسان کو فنا کر دیتی ہے. انسان مجموعہ ہے گڈ ہیبٹس کا اینڈ بیڈ ہیبٹس کا. یا تو نام ہے بری عادتوں کا یا تو نام ہے اچھی عادتوں کا. فلاں مومن کیسا مولانا غصے والا، فلاں مومنہ غیبت کرتی ہے، تہمت لگاتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، فلاں مومن بڑا جھوٹا ہے، فلاں شرابی، فلاں بے نمازی. یعنی تو مجموعہ عادتوں کا ہے. مولانا فلاں نمازی ہے، فلاں بڑا اچھا ماتمی ہے. یعنی تمہیں تمہاری عادت سے یاد کیا جاتا ہے. معصوم فرماتے قیامت میں ترازوؤں میں عادت رکھی جائیں. چھٹے امام کا صحابی غلام کو، مولا کے غلام کو اس نے کیا دی؟ گالی دی. حبشی غلام کالا اور اسے کہا کہ اے الیاذ باللہ ولد الزنا ادھر آ. امام نے ایک مرتبہ نگاہ غضب سے دیکھا، کہا میرا صحابی، فرمایا کئی سالوں سے امام کے ساتھ چلتا تھا، میرا صحابی تو گالی دے رہا ہے. اس نے توجیہ کی، یعنی ایک تو غلطی کی، اوپر سے اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے لگا. بدترین کیفیت یہ ہوتی ہے مومن گناہ کرتا ہے ڈیفینڈ کرتا ہے. مولانا اس لیے گناہ ہو گیا، ماحول برا تھا گناہ ہو گیا، میں کیا کرتا پھنس گیا گناہ ہو گیا. یہ کوئی ڈیفینڈ ہے؟ امام حسین خود کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. کتنی تکلیف امام حسین پر تھی، پیاس تھی، راستہ روکا تھا، چلے جاتے مولا بیعت کر لیتے، لیکن نہیں، وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے. فرمایا اگر مومن ہو تو قدم ثابت ہونا چاہیے، یہ تمہارا کردار بتائے گا کہ تم مومن ہے. قیامت میں ایسے لوگوں کو لایا جائے گا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. دنیا والے دیکھ کر کہیں گے پروردگارا ولی ہیں، نبی ہیں، امام ہیں. کا نہیں نبی، عام بندے ہیں. یہ کون ہیں؟ جنہوں نے دنیا میں ثبات قدم دکھایا، جن کی محبت اور نفرت کا معیار بس خدا تھا. اگر کسی کی شادی میں گئے اس کی وجہ سے نہیں، اگر کسی سے نفرت کی اس کی وجہ سے نہیں، اگر کسی سے محبت کی. کیوں تمہارے چہروں سے نور نکلے گا؟ لوگوں نے ہم سے نفرت کی، محبت کی، لیکن ہم نے کسی سے نفرت اور محبت نہیں کی. اس لیے نفرت نہیں کہ میری بیٹی کی شادی میں نہیں آیا، اس لیے نفرت نہیں کہ میرے پیسے کھا گیا تھا، اس لیے نفرت نہیں کہ چار لوگوں کے درمیان مجھے اس نے گالیاں دی تھی اور میری بے عزتی کی تھی، میرے باپ کو گالی دی تھی. نہیں نہیں، ہم نے کسی سے اپنی ذات کی وجہ سے نفرت نہیں کی، اور ہم نے کسی سے محبت بھی نہیں کی کہ اس نے مجھے پیسے دیے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. نہیں نہیں، محبت کس سے کی؟ فرمایا ہم نے اس سے محبت کی جس کے دل میں خدا کی محبت تھی. ہم نے اس سے نفرت کی جس کے دل میں خدا کی نفرت تھی. اتنے سال میرے چھٹے امام کے ساتھ گھوم رہا ہے، لیکن امام نے کہا آج کے بعد میری محفل میں آنا منع ہے، میرے درس میں آنا لیکن ہمارے ساتھ گھومنا، قریب بھی نہیں آنا ہمارے. کہا مولا میں نے گالی نہیں دی، یہ ہندو ہے، اس کی ماں کا نکاح صحیح نہیں ہے. امام نے فرمایا ایک غلطی دوسرا ڈیفینڈ کر رہے ہو. فوراً کہتے مولا غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لکنت زبان ہو گئی. امام نے کہا جس بھی مکتب کا، جس بھی معاشرے کا، اس کے معاشرے کے حساب سے نکاح ہو وہ نکاح جائز ہے. 10 لوگوں میں ان کا نکاح ہوا تھا، معاشرے میں اعلان بتایا گیا تھا یہ دونوں میاں بیوی ہیں، تم قطعاً نہیں کہہ سکتے. اس کا اپنے مذہب کے مطابق نکاح صحیح تھا، فرمایا ہماری دربار میں نہ آنا. یعنی بے ادبی کی وجہ سے امام نے نکال دیا کہ نکل جا. اگر کوئی بے ادب آئے اہل بیت اپنے دربار سے کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں. 11ویں امام فرماتے ہیں، فرمایا کبھی بھی کتنے بھی گنہگار بن جاؤ ہمارے دربار سے دور نہ ہونا. اس کو لنک کروں گا امام رضا کی روایت سے. امام فرماتے ہیں جب بھی تجھے کوئی مسئلہ اور مشکل ہو ہم اہل بیت کی طرف آنا، ہم سے باتیں کرنا. ایک ہے اللہ کو اہل بیت کا وسیلہ دینا، ایک ہے اللہ سے مانگنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں. فرمایا توکل کیا کر، جب بھی مصیبت میں پڑ خدا سے مانگ اور اہل بیت کا واسطہ دیا کر. تو امام فرماتے جب بھی مشکل میں پڑو ہمارے پاس. کتنے پیارے جملے میرے آخری امام نے فرمایا. امام فرماتے ہیں اگر امام سمجھ کے ہم سے گھبراتا ہے باتیں کرنے میں، یہ مولا ہے کیا بتاؤں امام کو، مولا میں نے یہ گناہ کیا. اگر ہم سے باتیں کرنے میں جھجکتا ہے، بات امام سمجھ کے بات نہیں کر سکتا، تو امام فرماتے ہیں باپ سمجھ کے باتیں کر. اگر باپ سمجھ کے بھی بات نہیں کر سکتا تو بھائی سمجھ کے بات کر. اگر بھائی سمجھ کے بھی بات نہیں کر سکتا، اے مومن ہم تمہارے دوست ہیں، دوست سمجھ کے باتیں کر.
یہ اتنے درجات، یعنی امام فرماتے بات کر، ہم سے دور نہ جا، یہ دوری تمہیں فنا کر دے گی۔ دیکھو کتنے لوگ فنا ہو گئے اور گناہوں میں چلے گئے کیونکہ اہل بیت سے دور ہو گئے۔ تو قرب اہل بیت کو حاصل کر، اور یہ قرب باتیں کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اے مومن تو 24 گھنٹے میں اپنے امام سے کتنی باتیں کرتا ہے، اپنے امام زمانہ سے کتنی باتیں کرتا ہے، اپنے امام حسین، اپنے خدا سے کتنی باتیں کرتا ہے۔ جتنی تو لوگوں سے باتیں کرتا ہے، وہ سب پہ باتیں کرتا ہے، کتنے منٹ تو اپنے خدا سے باتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا کوئی امام موسیٰ کاظم کے بچوں میں سے تھا، لیکن وہ 11 امام کے پاس جاتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تنگ دوست ہو گئے، ماں یعنی بیٹا اور باپ کو ضرورت تھی 300 درہم کی، بیٹے کو ضرورت تھی 500 درہم کی۔ تو انہوں نے کہا ہم اتنے تنگ دست و فقیر ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ چلو امام حسن عسکری کے پاس چلتے ہیں۔ کہا آج تک نہیں گئے، کیا جا کر کہیں گے؟ کہا امام وقت ہے، ضرورت پڑے تو مولا کے پاس جانا پڑتا ہے۔ دونوں اٹھ کے آئے، کئی سالوں کے بعد امام سے ملنے آئے، جیسے مولا کی خدمت میں آئے، کیونکہ سطحی نگر تھے، امام کی معرفت نہیں تھی۔ جب بھی مشکل میں پڑو جھولی اللہ کی دربار میں پھیلایا کرو، اہل بیت کا واسطہ دیا کرو، کسی ایرے غیرے کے در پہ نہ جایا کرو۔ ہمیشہ خدا کے، یہ توکل بڑی نعمت ہے کہ بندہ توکل کو توڑتا ہے، فوراً اس کے پاس بھیک کا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بھائی خدا سے مدد مانگو، اہل بیت کا واسطہ دو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کا وعدہ ہے جو توکل کرتا ہے میں اس کا محاسبہ کرتا ہوں، میں اس کے لیے دروازوں کو کھولتا ہوں، میں اس کے لیے مشکل کشائی کے دروازے کھولتا ہوں، لیکن تم میں توکل نہیں ہے۔ فرمایا جیسے امام کے در پہ آیا اور ابھی امام کی محفل میں بیٹھے، میرے 11ویں امام نے فرمایا اتنے سالوں سے تجھے مشکل تھی، تو آج کیوں آیا؟ کہ مولا شرمندہ ہو رہے تھے، آج بھی بڑے تنگ دست ہو گئے۔ کہ جب اتنی مشکل پڑی پھر ہمارے در پر آئے ہو، پہلے آ جاتے۔ ایک مرتبہ امام نے غلام کو آواز دی اور جتنا ان کے دل میں تھا، مثلا باپ کو 300 چاہیے تھے، بیٹے کو 500، امام نے اس کو 300 دیے اور بیٹے کو 500 دیے۔ کہ یہ یاد رکھنا کبھی بھی اپنے امام کے در سے دور نہ ہونا۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ گلی سے ایک مومن آ رہا تھا، اس کی وہ شرابی تھا، ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، گلی پتلی تھی، دیکھا آگے سے امام تشریف لا رہے ہیں۔ اب ادب تھا اس میں، یعنی جیسے دیکھا مولا آ رہے ہیں، کہا امام کا سامنا کیسے کروں گا، مولا کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا، ہاتھ میں شراب اور امام پوچھے شراب۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر دیا کہ مجھے 11ویں امام دیکھے نا، یا 11ویں امام کے کسی اور امام کا واقعہ ہے، یہ امام مجھے دیکھے نا۔ کہ جیسے اس نے دیوار کی طرف چہرہ کیا، امام گزرنے لگے تو امام نے گزرتے گزرتے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، جملہ کہا کہ اپنے امام کو پیٹھ دے کر کھڑا ہے، بے ادبی ہے یہ، اپنے امام کو پیٹھ دے کر کھڑا ہے۔ اس نے شرمندگی سے فوراً کہا مولا میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، گلی پتلی تھی، میں نے کہا تھوڑا ایسے کھڑا ہو جاؤ تاکہ آپ آسانی سے گزر جائیں۔ فوراً امام نے کہا امام حق ہے۔ امام نے کہا ہم دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ کیا بتاتا مولا، میں آپ کا شیعہ اور شرابی، میں شراب لے کر جا رہا ہوں۔ کہ مولا دودھ ہے۔ امام نے کہا دودھ؟ ہاں۔ کہ تھوڑا ہمیں بھی پلا۔ اب پریشان ہوا، کرے تو کیا کرے، پھنس گیا۔ حکم امام تھا، کہتا اس نے اس پیالے کو امام کے ہاتھوں میں اتارنا شروع کیا۔ کہتا میں نے تعجب سے دیکھا، تھی شراب، لیکن جیسے امام نے کہا دودھ پلا، وہ دودھ میں بدل گیا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ جاتے جاتے امام نے کہا کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی اپنا چہرہ ہم سے پھیرا نہ کرو۔ بدترین وسوسہ شیطان کا یہ ہے کہ کہتا ہے یہ تزلزلو، یہ مومنین کے وجود میں زلزلہ پیدا کرتا ہے۔ ارے تو گنہگار ہے، اہل بیت کے در پہ جا کے کیا کرے گا، تو خطاکار ہے، تجھے نہیں معاف کریں گے، تم نے بہت بڑے گناہ کیے، نہیں معاف کریں گے۔ واللہ امام فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی آواز آتی آئے میرے گنہگار بندے، مجھے تمہارے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کے تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ تو آ تو صحیح، یہ در ہے ہی اسی لیے تاکہ تو ارتقاء وجود پائے۔ لیکن آج جوان کتنے گناہوں میں گرے ہوئے، معاشرہ کتنے گناہوں میں گرا ہے۔ آج مومن کی شادی ایسی ہے جس میں امام زمانہ ہے۔ کسی مومن نے مجھے کہا مولانا ہم کیسے بنیں، جب ہم پھنس جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟
کوئی کام کرنے پر آتے سمجھ نہیں آتی یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، کسی محفل میں جاتے سمجھ نہیں آتی اس محفل میں جائیں کہ نہ جائیں، یعنی کا سمپل سا فارمولہ اس پہ عمل کرو۔ اگر کسی شادی میں جانا ہے تو یہ سوچو کہ امام زمانہ اس شادی میں جاتے، اگر کوئی بزنس کرنا ہے، جاب کرنی ہے، کسی سے دوستی کرنی ہے، یہ ماحول ہے جو آپ کو تباہ کرتا ہے۔ کربلا ایک ماحول تھا جو آپ کو بناتا ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ 3 دن کربلا جاتے ہیں وجود بدل جاتا ہے، عجیب سی نورانیت آپ کے دل میں آ جاتی ہے، ماحول ایسا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا اندھیروں سے نکال کر جب نور میں لاتا ہے تو وجود نورانی ہو جاتا ہے۔ ہم اپنا ماحول بنا، غلط دوستی سے بچ، رفیق بد، غلط دوست تجھے جہنمی بنا دیتا ہے، غلط رشتوں سے بچ، غلط ریلیشن سے بچ۔ کہ میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا شیطان کا بدترین حربہ یہ ہے، وہ پہلے ایک کنیکشن بناتا ہے پھر اس کنیکشن کو امپروو کرتا ہے۔ جب حرام کا کنیکشن آئے، معصوم فرماتے بہترین حربہ گناہ سے بچنے کا اور خود کو باادب بنانے کا یہ ہے، اس کنیکشن کو وہیں کاٹ دے۔ یعنی گناہ کے خیال کو اپنے ذہن میں موت دے، کبھی مشکل میں نہیں پڑو گے۔ لیکن یہ معصوم کی بات یاد رکھیے، واللہ میرے چھٹے امام کی بات یاد رکھیے، امام فرماتے گناہ حسرت کے علاوہ کچھ بھی دل میں پیدا نہیں کرتا، گناہ دلدل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے جوان تو اپنے ایموشن کو تباہ کرے گا، تو اپنے احساسات کو تباہ کرے گا، تو جب گناہ میں جائے گا مستقبل میں فیوچر میں پڑ جائے گا، تو جب گناہوں میں جائے گا مختلف بیماریوں میں پڑ جائے گا۔ یہ معصوم کا وعدہ ہے، جب تو گناہ کرتا ہے تمہارا جسم بھی تباہ ہوتا ہے، تمہاری آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اور بدترین گناہ جو بے ادبی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں میری امت کے آخری زمانے کے مرد اگر جہنم میں جائیں گے تو وہ گناہ زنا کی وجہ سے، اور اس گناہ کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے۔ یہ زنا آنکھ سے شروع ہوتی ہے اور اعضاء نکاح تک جا کر پہنچتی ہے۔ فرمایا امت کے کوئی عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ سال میں 7 لاکھ کے قریب لوگ اسی زنا کی وجہ سے، مختلف بیماریاں آ گئی ہیں دنیا میں، HIV ایڈس HPV مختلف بیماریاں، ان کی وجہ سے انسان کہاں جاتا ہے؟ بدبخت ہو جاتا ہے۔ خسرت دنیا جسم کو بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ فرمایا تمہارا مقام بہت تجھ چنا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے، تم منتخب شدہ ہے۔ اگر مجلس میں آتا ہے تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ اگر شیعہ ہے وہ مولا علی جو جناب مالک اشتر کو فرماتے مالک، جب مالک کے وجود میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ مولا لوگ کہہ رہے مالک تو علی جتنا بہادر ہو گیا، یہ بہت باریک پوائنٹ ہے۔ یعنی مالک کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے، وہ تعریفی وسوسہ تھا کہ مالک تو علی جتنا بہادر ہے، لیکن مالک اس وسوسے کو اپنے ذہن میں موت دینا چاہتا ہے، اور وسوسے کو اگر موت دینا چاہتا ہے تو امام علی کی محفل میں جاتے ہیں کہ مولا شیطان گمراہ کر رہا ہے کہ مالک تو علی جتنا بہادر ہو گیا، میں جانتا ہوں میں آپ جتنا بہادر نہیں ہوں، لیکن شیطان بار بار ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے۔ امام نے تفضیلی جملہ بھی فرمایا اور مالک کو ہمت بھی دی، اور امام نے اس کی تشریح بھی کہ مالک ہاں تو بہادر ہے کیونکہ علی کا شاگرد ہے، علی کے لشکر کا سے پیسہ لا ہے، لیکن مالک مولا کے مارنے میں اور شاگرد کے مارنے میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہوتا ہے۔ تم نے بھی اتنے مارے، میں نے بھی اتنے مارے، لیکن مالک تیرے سامنے جو بھی آتا تھا تو تلوار چلاتا جاتا تھا، لیکن علی کے سامنے جو آتا تھا، علی کسی کو قتل کرتے تھے، کسی کو زخمی کرتے، یعنی جان بوجھ کر کسی کو نہیں مار سکتے تھے لیکن مارتے نہیں تھے، اسے زخمی کر کے گراتے تھے اور کسی کو قتل کرتے تھے۔ یا علی کیوں؟ فرمایا کیونکہ میں تا قیامت اس کی نسل کو دیکھتا تھا، اگر اس کی نسل میں کوئی شیعہ تھا اس بیٹے کی وجہ سے میں باپ کو نہیں مارتا تھا۔ اتنا احسان ہے آپ کا اپنے آبا و اجداد پر کہ اگر نسل میں کوئی بیٹا ہے علی اس میں تلوار نہیں چلاتا۔ اپنی اہمیت کو سمجھ، اپنی قدر و قیمت کو سمجھ، تو دنیا میں آیا بلند ہونے کے لیے، تو میں سمجھ تمار بننے کے لیے، سلمان فارسی بننے کے لیے آیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود میں اس ادب کو بنائے۔ یہ ادب بڑا اہم ہے۔ 6 سال آپ کے 11ویں امام نے اس کائنات میں امامت کی، بہت کم عرصہ۔ 7ویں امام زندان میں رہے لیکن لقب زندانی نہ پڑا، کاظم۔ 4تھے امام زندان میں رہے لیکن لقب زندانی نہ پڑا۔ کیا وجہ تھی کہ صرف 11ویں امام کو امام عسکری کہا گیا؟ عسکر کہتے ہیں کینٹ کو، چھاونی کو۔ یعنی ان 6 سالوں میں امامت کی زندگی جو امام نے گزاری اور بہت کم عمری میں 28 سال میرے خیال میں مولا کو شہید کر دیا گیا،
کچھ دن زندان میں گزارتے تھے، کچھ دن گھر میں. اتنا شدید پہرا تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا. یعنی وہ زمانہ جو حضرت موسیٰ کا تھا، دشمن تھا لیکن اتنا بیدار تھا کہ اسے پتا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اے فرعون، جو تمہارے تخت کو الٹے گا اور تمہیں مار دے گا. جتنے بچے تھے فرعون ان کو مارتا تھا. ماؤں کے پیٹوں کو چاک کیا جاتا تھا اور بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو ایک سنت الہی ہے، ایک سنت دشمن ہے. فرمایا مومن گھبرانا نہیں. کبھی ایسا وقت آتا ہے، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ، کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ حق اتنا چھپ جاتا ہے اور باطل اتنا چھا جاتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شک کرتا ہے کہ واقعاً کوئی امام بھی ہے. میں نے خود نوجوانوں سے سنا، مولانا اتنا ظلم، کیا امام زمانہ ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ 11ویں امام کا زمانہ شیعت پر سب سے سخت زمانہ تھا. یعنی ان کا ایمان متزلزل ہو گیا، توکل ختم ہونے لگا کہ واقعاً کوئی امام بھی ہے کہ نہیں، کوئی نسل بھی باقی ہے کہ نہیں ہے. لیکن فرمایا جب حق کو بالکل چھپا دیا جاتا ہے پھر خدا اس حق کو ایسا ظاہر کرتا ہے وہ ظلم پہ چھا جاتا ہے. موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا. خدا کی سنت کیا ہے؟ فرمایا جس چیز سے دشمن ڈرتا ہے خدا اسی چیز کو دشمن کے گھر میں لاتا ہے. وہ موسیٰ جس کو مارنے کے لیے اتنے بچوں کو قتل کر دیا گیا، سنت الہی، وہ دریا کا تلاطم جس میں کوئی بچہ جاتا مر جاتا، لیکن ماں اس بچے کو دریا میں ڈالتی ہے اور کہاں بھیجتا ہے پروردگار عالم؟ موسیٰ کے گھر میں. عجیب تاریخ کے جملے. وہ فرعون جو بچوں کو مار رہا تھا کہ کوئی موسیٰ نہ بنے اور موسیٰ بنا تو میرے تخت کو الٹے گا، وہی حضرت موسیٰ جب چھوٹے تھے، معصوم فرماتے ہیں فرعون کے سینے پہ بیٹھتے تھے اور فرعون کی داڑھی کو نوچتا رہا تھا. خدا دنیا کو کیا دکھا رہا ہے؟ دیکھو جس بچوں کو وہ مارنا چاہتا تھا اسی کے سینے پہ بٹھا کر اسی کی داڑھی کو میں نچوا رہا ہوں. یہ طاقت الہی ہے، یہ قدرت الہی ہے. اتنا معصومی کے، یعنی امام زمانہ کی ولادت معجزے سے کم نہیں ہے. کیونکہ بیوی جب مولا پیٹ میں تھے 9 مہینے ایسے لگ رہا تھا کہ بیوی کو پیٹ ہے ہی نہیں. جب مولا کی ولادت ہوئی حکیمہ خاتون نے تعجب کیا، میرے لال تمہاری بیوی کو تو پیٹ نہیں تھا. یعنی اتنی جاسوس. امام سے جب ملنے جاتے تھے چند جاسوس ساتھ جاتے تھے. امام کلام نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی جاسوس ساتھ تھے. لوگ جب امام سے خط و کتابت، کیسے ایک مومن کہتا ہے امام نے مجھے ایک لکڑی کا بہت بڑا تنومند حصہ دیا. امام نے کہا فلاں مومن تک یہ لکڑی پہنچا کر آ. کہتا میں راستے میں جا رہا تھا، راستہ بند تھا. میں نے کہا کیسے جاؤں؟ ایک مرتبہ میں نے لکڑی کو اٹھایا اور اس کو مارا تاکہ راستہ کھلے. اچانک میں نے دیکھا کہ لکڑی کے بیچ میں کئی سو تعداد میں مولا کے خط ہیں. یعنی امام نے لکڑی کے بہانے اپنے خط کیسے بھیجے؟ اپنے شیعوں کے پاس بھیجے. خط تو کتابت کیسے؟ اتنی زحمت میں کہ فرمایا کہ 1 مہینہ گھی بیچنے والا شخص امام کے محلے میں آتا تھا اور گھی بیچنے آتا تھا اور یہ گھی کی دیگ امام کے گھر تک پہنچاتا تھا. سپاہی سمجھتے تھے گھی ہے، لیکن جب امام دیگ کھولتے تھے اس میں شیعوں کے خطوط ہوا کرتے تھے. پھر امام ریڈ کرتے تھے، ان کے جوابات اور آنسر لکھتے تھے، وہ دیگ کے اندر رکھتے تھے، پھر لوگوں تک پہنچاتے تھے. یہ تعلق تھا شیعوں کا کہ امام کو زندان میں ڈالا جاتا تھا، ساتھ میں امام کے بھائی کو زندان میں ڈالا جن کا نام جعفر تھا. ایک مرتبہ وہ وقت کے حاکم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے وہ مقام جو تم نے میرے بھائی کو دیا ہے وہ مجھے دے، پھر دیکھ میں تمہارے لیے کام کروں گا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے، میں اتنے سیدوں کو مار رہا ہوں، شیعوں کو قتل کر کر کے تھک گیا ہوں، لیکن یہ ولایت حسن عسکری سے نکل نہیں رہے. یہ مقام میں نے نہیں دیا، یہ وہ مقام ہے جو خدا نے شیعوں کے دلوں میں نازل کیا ہے. میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں حب دنیا امام کے بھائی کو بھی کیا کرتی ہے؟ امام سے دور کر دیتی ہے. حب جاہ، حب مقام، یہ وسوسہ نفس، یہ بے ادبی اتنی خطرناک ہے. اگر مولا کے قریب بھی رہے انسان، لیکن اگر حب دنیا ہو دور ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا جب امام کی شہادت ہوتی ہے 5 سال تک وجود امام زمانہ کو چھپایا گیا. جب لوگ امام کے پاس آتے تھے امام کبھی پردے کے پیچھے سے باتیں کرتے تھے، تیاری کروا رہے تھے غیبت کی کہ شیعہ عادت میں آ جائیں کہ امام کو نہ دیکھ کر باتیں کریں. یعنی خط و کتابت سے زیادہ باتیں ہوتی تھی فزیکل بنسبت. یعنی لوگ امام کو دیکھتے کم تھے لیکن امام کے خطوط کو زیادہ پڑھتے تھے. پھر جواب توقیعات امام کی خدمت میں آتی تھی، امام جواب دیتے تھے. اور ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا جب امام سے بات کرے، امام نے کہا آج میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا. مولا کون دے گا؟ فرمایا 5 سال کا بچہ جواب دے گا. ایک مرتبہ امام 5 سال کے مولا ہیں، وہ بیٹھ گئے ہیں. وہ مومن کہتا ہم پریشان ہو گئے کیونکہ ترتیب یہ تھی، ہم جب بھی 11ویں امام سے ملنے جاتے تھے
تو ہم نہیں بتاتے تھے مولا کس نے کتنا پیسہ بھیجا، کس نے کتنا خمس بھیجا، کس مومنہ نے کتنے سکے بھیجے، امام خود بتاتے تھے فلاں نے 1000 درہم بھیجے، فلاں نے 500 درہم بھیجے، فلاں مومنہ نے اتنے بھیجے۔ اب کہے 5 سال کا بچہ، ہم نے کہا یہ کیسے بتائے گا؟ 5 سال کے امام نے بولنا شروع کیا مجھے وہ سکے دو جس مومنہ نے بھیجے ہیں۔ تعجب سے کہا مولا ان سکوں کو کیوں لے رہے ہیں؟ امام فرماتے کیونکہ اس کا مال حلال تھا، اس نے محنت کی کمائی سے بھیجا ہے، ہم مومنوں کی نیتوں سے کیا ہیں؟ واقف ہیں۔ اس طرح سے سلسلے کو چلایا گیا۔ تو امام فرماتے کہ زمانہ آتا ہے جس میں لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ بچ وہی سکتا ہے جو دشمن کے حربوں کو سمجھ سکتا ہے، بچ وہی سکتا ہے جو اپنی رسی اہل بیت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا فارمولہ، ہم کیا کریں کہ ہمارے وجود میں ادب دائمی بن جائے۔ فرمایا اگر تو با ادب بننا چاہتا ہے ایک کام پر کام، ایک صفت، ایک عادت اپنے وجود میں ڈالا کر۔ فرمایا وہ کون سی عادت آئے؟ فرمایا ہمیشہ دائم الذکر رہا کر، یہ بہترین عادت ہے۔ ذکر یعنی کس کو یاد کیا کر؟ اہل بیت کو یاد کیا کر۔ اور اگر گاڑی چلا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر گناہ کیا ہے کثرت سے ذکر استغفار، زبان یہ چائنا کی تسبیح آ گئی ہیں اور ذکر کے لیے نشانی رکھو۔ ایک مرتبہ مومن صلوات بھیجتا ہے بھول جاتا ہے، اب گاڑی میں جا رہا ہے ریڈیو چلا رہا ہے، فضول گانے سن رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے، بھائی ذکر کرو۔ یہ زبان ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، یہ زبان فضولیات کے لیے نہیں بنی، بہترین ذکر صلوات ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں معصوم؟ فرمائے جو کثرت سے ذکر صلوات کرتا ہے اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک ہماری زیارت نہیں کر لیتا۔ قبلہ محمد مہدی نجفی صاحب سے ان کے بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم دین گزرے ہیں، جب آغا خان ہاسپٹل بیٹھے تھے ان کا ایک ذکر تھا، دائم ہمیشہ ذکر صلوات کرتے تھے۔ قبلہ مولانا ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں میں مولانا کے ساتھ تھا، اچانک مولانا نے کہا کہ میری کمر کو سیدھا کرو اور میرے پاؤں پہ ابا کو ڈال دو۔ کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا، ابوہت والا چہرہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد اپنی نارمل حالت میں آ گئے۔ میں نے کہا مولانا ہوا کیا؟ اس نے کہا اہل بیت نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اہل بیت ملنے آئے تھے اور قبلہ کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی فذکرونی اذکرکم، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اگر تو دن میں 8 گھنٹے یاد کرے گا مرنے کے بعد تمہیں اتنا یاد کریں گے۔ تو خدا کو اور یاد آوری کے لیے کسی نشانی کا ہونا ضروری ہے، کسی سائن کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا آپ صبح کو اٹھنا چاہتے ہیں، الارم رکھتے ہیں تاکہ یاد آ جائے۔ آفس میں کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی الارم رکھتے ہیں۔ تو اگر دائم الذکر رہنا ہے تو کوئی الارم رکھیے، بہترین اس کا الارم ہے ہاتھ میں تسبیح ہو، کوئی نشانی ہو، چائنا کی تسبیح رکھیے، یعنی جب تسبیح کو دیکھو گے صلوات یاد آئے گی، جب تسبیح کو دیکھو گے اور 40 دن جب کرو گے زبان کو عادت ہو جائے گی۔ اب تسبیح کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ذکر کرنا چاہے نہ چاہے تمہاری زبان ذکر کرتی رہے گی، اتنی عادت ہو جائے گی۔ تو ذکر انسان کو حضور خدا میں رکھتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے۔ پھر ان شادیوں میں نہیں جاؤ گے، ان محفلوں میں نہیں جاؤ گے، ہر جگہ اہل بیت کو دعوت دو، اپنی محفل میں صرف مجلسوں میں حسین کو نہ بلاؤ، اپنی خوشیوں میں بلاؤ۔ چھٹے امام سے کہا مولا گناہ کی عادت ہے کرنا نہیں چاہتا، عادت ہے کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کا شیعہ افسوس ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہوں، دکھ ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہوں۔ امام نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا، کبھی چند سوالوں کا جواب دے۔ جی مولا جو کہیں جواب دوں گا۔ کہ یہ بتا اگر گناہ کرتے وقت ماں دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ ہرگز مولا، اتنا بے ادب نہیں، لفظ ادب استعمال کیا کہ ماں کے سامنے گناہ کرو۔ امام نے فرمایا یہ بتا اگر باپ دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ کہ مولا اتنا بے ادب نہیں۔ دوسرا جملہ سن، امام فرمایا وہ لوگ جو تمہاری عزت کرتے ہیں، جو تمہیں سلام کرتے ہیں، فلاں صاحب ٹرسٹی ہے، فلاں تنظیمی ہے، فلاں مولانا ہے، فلاں نوح خان ہے، فلاں نمازی ہے، مختلف زاویوں سے تمہاری عزت کرتے ہیں، فلاں مومنہ بہت بڑی اچھی مرثیہ خان ہے، جو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، کیا ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ مولا رسپیکٹ ہے، میں کیسے گناہ کروں گا؟ رسپیکٹ ختم ہو جائے گی۔ کہ جن کی تو عزت کرتا ہے، کسی مولانا کا، کسی نمازی کا، کسی سیٹ کی عزت کرتا ہے، کیا اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ ہرگز۔ امام نے کہا بس ایک سوال کا جواب دے پھر تو جا سکتا ہے۔ جی مولا۔ امام نے فرمایا کیا 4-5 سال کے بچے کے سامنے گناہ کرو گے؟ 6-7 سال کے بچے کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ نہیں مولا اتنا بے حیا نہیں کہ بچے کے سامنے گناہ کرو۔ اتنا کہنا تھا میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ درد تھا اہل بیت کے دل میں
زار و قطار کا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی غلط جواب دیا، میں نے کوئی غلط بات کر دی؟ امام نے کہا نہیں، تو نے غلط بات نہیں کی، تو نے بالکل صحیح کہا، لیکن رو اس لیے رہا ہوں، آئے میرے چاہنے والے، میرے ایک سوال کا جواب دے، تو 4 5 6 سال کے بچے کی اتنی عزت کرتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، کیا میرے رب کی عزت اس بچے جتنی بھی نہیں ہے؟ کہ خدا کی عزت اس بچے جتنی بھی نہیں ہے؟ کیا امام زمانہ کی عزت اس بچے جتنی نہیں ہے؟ کہ تو مجلسوں میں چیخ چیخ کے پڑھتا ہے، وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، فضائل پہ تو لڑتا ہے کہ یہ فضیلت اہل بیت ہے، پھر کیوں اس فضیلت کا انکار کرتا ہے جب اپنی تنہائیوں میں جاتا ہے؟ پھر کیوں اس فضیلت کا انکار کرتا ہے؟ آج ایمان کو پرکھنا بڑا آسان ہے، سمپل ہے، موبائل کھولو پتہ چل جاتا ہے کون کتنے ایمان میں ہے اور کون کتنا ایمان کے باہر ہے۔ اسی لیے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، مولا مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ امام نے کہا کیوں؟ کہ مولا جب آپ کی محفل میں آتا ہوں اور ہوتا ہوں، جب باہر جاتا ہوں تو اور ہوتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ہاں نفاق ہے، مومن کی نشانی یہ ہے جیسا ہماری زری کے سامنے ہو، جیسا ہمارے حرم کے اندر ہو، جیسا ہمارے سامنے ہو، ویسا ہی عمل اس کا باہر ہو۔ کیوں تو زمانے میں گھل مل جاتا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو اٹریکٹ ہوتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے۔ ہمیں کن میں سے بننا ہے؟ تو اٹریکٹیبل بن، یعنی اگر کوئی تمہیں دیکھے تجھ جیسا بنے، تو کسی کو دیکھے اس جیسا نہ بنے۔ کربلا وہ جلوہ تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک ہی بندہ کربلا میں حر کی طرح توبہ کر کے آیا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس کے وجود میں ادب تھا۔ فرمایا عباس پیاسوں کا لشکر آ رہا ہے، مشق سے پانی نکال۔ حر کا لشکر جیسے آقا حسین کے سامنے پہنچا، امام نے کہا عباس یہ لشکر پیاسا ہے تو پانی پلا۔ جناب عباس فرماتے مجھے اب احساس ہوا امام نے اتنا پانی کس کے لیے بھرا تھا؟ لشکر حر کے لیے۔ دوسرا جملہ بڑا عجیب ہے جو آپ نے ممبروں سے کم سنا ہوگا۔ امام نے فرمایا عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی پلا۔ یعنی حسین کو انسان کی بھی پرواہ ہے، حیوان کی پیاس کی بھی پرواہ ہے۔ اب تصور کرو وہ حسین سکینہ کی پیاس میں کتنا روئے ہوں گے۔ یہ درد تھا اہل بیت کو۔ ایک شخص کہتا ہے میں اہل بیت کو دیکھ کے بڑا تعجب کرتا تھا، یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ ان کے کاموں کو دیکھ کر میں متعجب ہوتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا میں ایک مرتبہ چوتھے امام کو دیکھا، سفرے پر بیٹھے ہیں، ایک لقمہ خود کھاتے ہیں، ایک لقمہ زمین پہ پھینکتے ہیں۔ میں نے دیکھا پھینک کیوں رہے؟ کا ایک کتا تھا جو بھوکا تھا، اس کا یہ لقمہ پھینک رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ امام کا مولا آپ کر کیا رہے؟ امام فرماتے ہیں میں کیسے اپنا پیٹ بھروں جب کہ دیکھ رہا ہوں حیوان بھوکا ہے۔ تو جس امام کو ایک حیوان کا اتنا احساس ہے، تصور تو کرو جب ان کے بچوں پہ مصیبتیں آئیں تو حسین پہ گزری کیا ہوگی۔ اور عجیب جملہ فرمایا عباس گھوڑے کی فطرت ہے، جب یہ پانی پیتا ہے جب تک اس کا پیٹ نہ بھرے یہ اپنا منہ نہیں اٹھاتا۔ تو عباس جب تک وہ منہ نہ اٹھائے تو مشق کو دور نہ کرنا، یعنی انتظار کرنا وہ گھوڑا سیراب ہو جائے۔ پانی پی لیا، اور نے کہا کہ پابند فرمان ہوں، حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوفے نہ جانے دیا جائے۔ امام نے کہا کوفے نہیں، میں پلٹتا ہوں کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہوں۔ کہا نہیں، کہا گیا ہے جہاں ہے وہاں آپ کو روکا جائے۔ کہا نہر کے کنارے؟ کہا نہیں، جہاں ہے وہیں پر۔ علماء فرماتے ہیں اسی کلام میں اور کشمکش میں امام اپنے گھوڑے کو موڑنا چاہتے تھے اور روک رہا تھا۔ اسی درمیان جب امام نے گھوڑے کو موڑا تو حر نے اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کے گھوڑے کی لگام میں ڈال دیے۔ کہا بس ڈالنا، یہ بے ادبی تھی، بس ڈالنا تھا۔ امام نے جملہ کہا فتنت کا امک۔ عربوں میں اگر یہ جملہ کوئی کہہ دے تو جنگ ہو جاتی، غیور تھے عرب بڑے، عصبیت بڑی تھی عربوں میں۔ جیسے امام نے کہا فرمایا حر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں خون بھر آیا کہ حر سردار لشکر تھا، سب کے لاشیں پامال ہوئے، حر کا نہیں ہوا۔ قبیلے والے آئے کہ ہمارے لشکر کا سردار لاشا لے کر گئے، لیکن حسین کا لاشا پامال ہوتا تھا۔
کیونکہ حسین کے قبیلے والے وہاں پہ موجود نہیں تھے. کہا اور تجھ پہ تیری ماں روئے، تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے. تم نے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، تم نے میرے راستے کو روکا. فرمایا اور کی آنکھوں میں خون بھر آیا. ایک جملہ زبان سے نکالنا چاہا لیکن ادب نے روک لیا. اگر یہ ادب نہ ہوتا آج ہور کو کوئی یاد نہ کرتا اور یزیدیوں میں ہوتا. ایک ادب کی صفت نے حسین کے لشکر میں لا دیا. کہنا چاہتا تھا لیکن ادب نے روکا اور کہا حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ ہے. کس کا ادب کیا؟ سیدہ کا ادب کیا، حسین کی ماں کا ادب کیا. فرمایا شب عاشور ہوئی، خیمے کے اندر بیٹھا ہے. 4 سالہ اور کی بھی بچی تھی جو دوڑے دوڑے بابا کے خیمے میں آئی اور کہنے لگی بابا تھوڑا پانی مل جائے گا. تعجب سے پوچھا بیٹی کس کے لیے اتنے دوڑے دوڑے پانی مانگ رہی ہو؟ تو بابا خیموں سے ہو کر آئی ہوں، وہاں ایک چھوٹی بچی ہے جو بار بار مشق کو ہلا ہلا کر دیکھ رہی ہے لیکن پانی نہیں آئے. ضمیر بیدار ہوا، بدن پہ لرزہ طاری ہوا کہ اور جس نے اپنا سارا پانی تجھے پلا دیا آج اس کی بچیاں پیاسی ہیں. فرمایا ایک مرتبہ مصلی پہ بیٹھ گیا اور صبح کی اذان تک بیٹھا رہا. بھائی خیمے میں آیا اور کھانا کھاؤ گے؟ خیمے سے نکل جا. غلام آیا آقا پانی پیئیں گے؟ خیمے سے نکل جا. بھائی نے بیٹے کو بھیجا پوچھو تو صحیح مسئلہ کیا ہے، پوری رات نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. بیٹا آیا بابا ناراض ہو، طبیعت صحیح ہے؟ کب سب صحیح ہے. کہا پھر پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کہا کیسے پیوں جب زہرا کا بچہ پیاسا ہے. ادب ہو تو ایثار آتا ہے، ادب ہو تو پھر تو پیاسا رہنا پسند کرتا ہے. کون سا جوان ہے جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا؟ اس میں ادب نہیں ہے. کون ہے جو محرم کے 10 دنوں میں اپنی حالت وہ نہ بنائے جو 11ویں امام کی حالت تھی؟ ہر امام جب محرم آتا تھا سر سے امامہ اتارتے تھے، خاک کو سروں پہ ڈالتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے تھے مولا کیا ہوا؟ کہ کربلا میں میرا حسین مارا گیا. کہ مولا اتنے سال گزر گئے رو ایسے رہے ہیں. فرمایا ادب کا تقاضا ہے کہ ایسے یاد کرو اور ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. کہ میں کیسے پانی پیوں جب سیدہ کا بیٹا پیاسا ہے. کہ میں نے فیصلہ کر لیا دنیا کی زندگی پر تف ہے، اگر زندگی میں حسین نہ ہو اور قیامت کے دن کیا جواب دوں گا اپنے رسول کو، کیا جواب دوں گا سیدہ کو؟ پوچھے گی تم نے میری بیٹیوں کی چادریں سلوائی، میری سکینہ پیاسی تھی اور تو دیکھتا رہا، میرا حسین صدا دیتا رہا اور تو نے لبیک نہ کہا. کہا یہ سامنا میں نہیں کر سکتا سیدہ کا. ادب تھا کس کا؟ سیدہ کا. رسول اور آل رسول کا ادب تھا. دیکھیے ایک گناہ ہے، ایک گناہ کا ازالہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا. ایک امام رضا فرماتے کہ مومن گناہ کرتا ہے اور گناہ پہ روتا ہے. فرمایا یہ رو نہیں رہا، یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے. کہ مولا گناہ کی توبہ. فرمایا گناہ کی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے جب تک اس کی نفرت تیرے دل میں نہ آ جائے. زنا کی ہے زنا کی نفرت ہو، نشہ کیا ہے نشے کی نفرت ہو، اہل بیت کی نافرمانی کی نفرت ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا. آج مسئلہ یہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور فخر سے بتا رہے ہیں کہ میں نے مولانا یہ گناہ کیا. اب وہ ستار العیوب ہے، وہ تیرے عیب کو چھپا رہا ہے. جوان تو کیوں اپنا گناہ لوگوں کو بتا رہا ہے؟ تو کیوں اپنے عیب لوگوں کو بتا رہا ہے؟ جب اس نے چھپایا ہے تو بھی چھپا. اور کو نفرت تھی. توبۃ النصوح یعنی ازالہ کرو. ایک گناہ توبہ کا مطلب ازالہ کرو. یعنی مثلا ماں کی بے ادبی تھی اور آج پتا چلا کہ میں نے گناہ کیا ہے. آج کی مجلس کے بعد گھر جاؤ اور اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لو، اپنے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لو. بھائی کا حق کھایا ہے، کل جاؤ اس کا حق واپس کرو. بیوی نے شوہر کی بہترامی کی، شوہر نے بیوی کی. کل جاؤ معافی مانگو. المؤمن مرآۃ المؤمن. اے مومن تو مومن کا آئینہ ہے. پوچھ اپنے بیٹے سے تمہارے وجود میں کون سا عیب ہے. اے خاتون پوچھ اپنے شوہر سے اس کو تمہاری کون سی عادت پسند نہیں. اے شوہر پوچھ اپنی بیوی سے اسے تمہاری کون سی عادت پسند نہیں. اور اصلاح کرو. خرجت الاصلاح امت جدی. جب اصلاح ہوگی تو نور آئے گا، جب اصلاح ہوگی تو امام زمانہ خوش ہوں گے. فرمایا اے مراشی نجفی، ہر شب قدر میں تمہارے نام اعمال میری خدمت میں لائے جاتے ہیں. جب میں تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب میں تمہاری برائیوں کو دیکھتا ہوں، فرمایا میں کربلا کے مصائب پہ اتنا نہیں روتا جتنا تمہارے گناہوں پہ روتا ہوں. کہا بابا پھر چلے حسین کے لشکر میں. کہا ایسے نہیں جاؤں گا. بابا کیسے جائیں گے؟ کہا گھوڑے پر گیا تھا حسین کا راستہ روکنے، اب اتر کے جاؤں گا.
کچھ دیر ہور گھوڑے پر گیا تاکہ لشکر یزید کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہور ملنے گیا ہے، کیونکہ پتہ چلتا ہور کو وہیں مارتے۔ بیٹوں کو کہا گھوڑوں پر چڑھو اور آدھے راستے میں اتریں گے۔ لشکر یزید نے سمجھا کہ ہور لڑنے جا رہا ہے اور کہا کہ واہ اور کیا کہنا تیری شجاعت کا، تو سب سے پہلے لڑنے جا رہا ہے۔ اور نے جواب نہیں دیا، آدھے راستے میں گھوڑے سے اترا۔ بیٹے کو کہا پیدل جانا ہے، توبہ دیکھیے ازالہ گناہ کر رہا ہے۔ کہ بابا چلیں، کہ نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، میری آنکھوں کو باندھ دے۔ کہ بابا کیوں؟ کہ آگے جا کر پتہ چلے گا۔ کہ میرے لال میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دے۔ لشکر کا سردار ایسے جا رہا ہے جیسے فقیر خیرات مانگنے جاتا ہے۔ بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ہر نے اپنے جوتے اتارے اور ان جوتوں کی رسن کو بندھا اور اسے اپنی گردن میں ڈال دیا، کیونکہ جب کوئی فقیر بن کے خیرات مانگنے جاتا تھا تو رسم بھی عرب یہ کرتا تھا، جوتوں کو گردن میں ڈالا ہوا ہے، ہاتھوں پہ رسی باندھی ہوئی ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ فرمایا اب مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے بیٹے جب حسین قریب آئے تو مجھے بتا دینا۔ پر میں آگے گیا، ایک مرتبہ پیچھے سے غلام نے آواز دی اللہ اکبر۔ کا کیا ہوا؟ کہ بابا اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ واللہ اگر کردار ایسا بنا ہو کہ اہل بیت خود تیرے استقبال کے لیے آئیں گے۔ امام فرماتے تو نے سب کو آزما کے دیکھ لیا، اے مومن تو 40 دن حسین کو آزما، 40 دن علی کو آزما، ایسی زندگی بسر کر جیسے اہل بیت کہتے ہیں اور کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بھائی نے کہا اللہ اکبر، کا اب کیا ہوا؟ کہ بھیا عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اور پریشان ہوا، وجود پہ لرزہ طاری ہوا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، تینوں نے کہا اللہ اکبر، کا اب کیا ہوا؟ کہ حسین ابن علی خود استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کہ جب حسین قریب آئے تو مجھے بتا دینا۔ ایک مرتبہ کہا کہ آقا حسین بالکل آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے اور نے خود کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا اور ایک جملہ کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار، کائنات کے سب سے بڑے کریم کے در پہ خیرات مانگنے آیا ہے۔ یعنی اور کو اتنی معرفت تھی، یہ در بخشنے والا ہے، گناہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر عاجزی اور اگر توبۃ النصوح کر کے جاؤ تو اہل بیت کسی کو واپس نہیں کرتے۔ اور حسین نے کیسا احترام کیا، جب ادب کے ساتھ جاتے ہو تو جواب بھی بڑا ادب سے ملتا ہے۔ امام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہر کو بلند کیا، ایک مرتبہ سینہ سینے سے ملا اور دور سے دبا کر کہا آ جا بھیا اور حسین کے سینے سے لگ جا۔ ارے غلاموں کو حسین بھیا کہیں، یہ کردار تھا، یہ ایسی توبہ تھی۔ حسین کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک جہنم سے نکل کر جنت میں آ رہا ہے، ایک شیطان کی آغوش سے نکل کر حسین کی آغوش، یہ خوشی تھی مولا حسین کو۔ ارے ایک تو آ گیا، سینے سے لگایا اور اپنے ہاتھوں سے حسین نے ہور کی پٹیوں کو اتارا۔ کہا اور آنکھوں میں پٹیاں کیوں باندھی ہیں؟ کیا حسین کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ کہتا مولا بڑی بے ادبی کی تھی جب آپ نے کہا تھا نا تجھ پہ تیری ماں روئے، میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اے کاش کی آنکھیں نہ ہوتی اور میں بے ادبی سے نہ دیکھتا۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے حسین نے اور کی رسیوں کو کھولا، کہا اور ہاتھوں کو کیوں باندھا ہے؟ کہ مولا ان ہاتھوں نے بڑی بے ادبی سے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، لیکن ادب کی منزل دیکھی، صرف حسین کا ادب نہیں ہے، رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے۔ کہ اور اب رو کہ خوش ہو جا، تو جنتی بن گیا، تو حسین کے لشکر میں۔ کہ نہیں مولا دل بڑا رو رہا ہے، اطمینان نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، اور اب سکون نہیں ہے۔ یعنی جب گناہ کرو تو بے چینی ہو، جب گناہ کرو توبہ کرو تو اتنی بے چینی ہو۔ خدا نے بخشا کہ نہیں بخشا؟ خدا میں نے بڑا گناہ کیا۔ ایران کا گنہگار تھا، وہ مسجد کوفہ میں بہت بلند بلند آواز سے روتا تھا، رو رو کر کہتا تھا خدا اگر تو نے یہ میرا گناہ بخش دیا میں اپنے دوسرے گناہ کا کیا کروں گا؟ اور نے کہا حسین آپ نے بخش دیا، کہاں بخش دیا، اور مطمئن ہو جا، تو جنتی بن گیا۔ پھر بھی رو رہا ہے، اور اب کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولا آپ نے بخش دیا لیکن زہرا کی بیٹیوں نے تو نہیں بخشا۔ کتنی فکر ہے اور کو زہرا کی بیٹیوں کی، یہ فکر ہے جو تجھے گناہ سے بچاتی ہے، یہ فکر ہے جو تجھے باادب بناتی ہے۔ امام نے کہا اور میں نے معاف کیا، میری بہنوں نے معاف کیا، پریشان نہ ہو۔ نہیں مولا، جب تک خود معافی نہیں مانگنے جاتا تب تک سکون نہیں ملتا۔ کہ ٹھیک ہے اتنی خواہش ہے، عباس خیموں میں اعلان کرو اور آنا چاہتا ہے۔ آواز بلند ہوئی اور معافی مانگنا چاہتا ہے۔
پر میں خیموں کے بیچ میں زمین پر بیٹھا، اطراف میں خیمے آئے، خاک کو سر پر ڈالا، بلند بلند آواز سے کہنے لگا زہرا کی بیٹیوں مجھے معاف کرنا۔ عباس نے کہا اور کس شے کی معافی مانگ رہا ہے، کیا کیا تو نے؟ کہا عباس جب میں نے حسین کا راستہ روکا تھا مجھے اماریوں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں کہوں گا حسین بھی کریم آئے لیکن زینب بھی کریمہ ہے سلام اللہ علیہا۔ بچوں سے پوچھا یہ رونے کی آوازیں کس کی ہیں؟ کہ اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے۔ خوشی ہوئی زینب کو، بچوں کو بھیجا کہ بڑے ادب سے جانا اور جھک کر سلام کرنا۔ بچے آگے بڑھتے ہیں جھک کر ادب کے ساتھ، دونوں طرف ادب ہے، اور میں بھی ادب ہے، زینب کے بچوں میں بھی ادب ہے، عباس میں بھی ادب ہے تو حسین میں بھی ادب ہے۔ یہ گھرانہ ہی ادب کا ہے، یہاں آتے ہی با ادب ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا اور کہنے لگے ماموں اور زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے۔ اتنا کہنا تھا اور رونے لگا، ارے زہرا کی بیٹی مجھے بھائی کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اور عجیب اگلا جملہ فرمایا، اماں کہتی ہیں اور میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ کبھی بھی آپ مجھ سے شرمندہ کیوں ہو؟ فرمایا علی کے در سے کبھی کوئی پیاسا خالی ہاتھ نہیں گیا، کبھی کوئی بھوکا نہیں گیا، اور تو اس وقت آیا ہے جب پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن یہ وعدہ ہے بی بی زینب کا ہر توبہ کرنے والے کے لیے، ہر مجلس میں آنے والے کے لیے، ہر گناہوں سے پلٹنے والے کے لیے۔ فرمائے اور میں زینب وعدہ کرتی ہوں اگر یہاں پانی نہیں پلایا تو کیا ہوا؟ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا۔ اپنے نانا کو کہوں گی اس وقت آیا تھا جب ہم تک وہ تنہا رہ گئے تھے، اس نے میرے حسین کی آواز پہ لبیک کہا تھا، لہذا اسے جام کوثر پلائیے۔ اس لیے معصوم فرماتے جب بھی مجلس میں آؤ یہ نیت کر کے آؤ، اے خدا مجھے قیامت میں حسین کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دو۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے اپنے حسین کو سلام کریں جیسے کربلا والوں نے سلام کیا۔ آج چند مناسبتیں ہیں، ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ 8 کو قافلہ مدینے پہنچا، ایک مناسبت امام کی شہادت کی بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں سوچ کے رویا کرو ان بیویوں پہ کیا گزری ہوگی۔ جب یہ قافلہ مدینے سے گیا تھا تو بہن کے پاس بھائی تھا، ماؤں کے پاس بچے تھے، لیکن جب یہ قافلہ واپس آیا تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ السلام اگر سلام نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے۔ آج کی رات رونے کی رات ہے، عزا کے دن ختم ہو رہے ہیں، بس یہ ایک دن ہے۔ امام فرماتے مجلس میں آؤ یہ سوچ کر آؤ یہ تیری زندگی کی آخری مجلس ہے، تو کم از کم حسین کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن، آواز بلند ہو، وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین
سلام اس امام پر جو 1000 سال گزر گئے. فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. فرمایا اے مومن تو سن کے روتا ہے لیکن کربلا کے مصائب کو دیکھ کے روتا ہوں. آج کی رات کسے پرساد آئے ہو مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آج کی رات آپ کہاں پہ موجود ہے. شاید آج کی رات کربلا میں حسین کے روزے پہ رو رہے ہیں یا شاید آج کی رات سامرا میں اپنے غریب الوطن بابا پہ رو رہے ہیں یا شاید آج کی رات شام میں زینب کی غربت پہ رو رہے ہیں. لیکن میرا دل کہتا ہے آج کی رات میرا امام زمانہ جنت البقیع میں ہوگا. اس ٹوٹی ہوئی قبر پہ رو رو کے فریاد کر رہا ہے اما زہرا اما زہرا اما زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو میں اس ظالم سے بدلا لوں اور جس نے آپ کی پسلیاں توڑی. میرے اللہ آج تیرا امام یتیم ہو گیا. امام زمانہ یہ مومن آپ کو پرساد دینے آئے. ہاں یہ ہر معصوم کی سنت تھی جب بھی کسی معصوم کو زہر ملتا تھا تو بیٹا سر گود ملتا تھا. میرے 11ویں امام کا سر امام زمانہ کی گود میں ہو. اسی طرح 10ویں امام کا سر 11ویں کی گود میں تھا. اسی طرح امام رضا کا سر محمد کی گود میں تھا. لیکن میں قربان جاؤں او کربلا کربلا جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا کوئی گود موجود نہیں تھے. سید سجاد اسی حسرت میں روتے رہے ارے میری گود خالی ہے. امام زمانہ بڑے خوش نصیب کہ آپ کو بابا کا سر نصیب ہوا. لیکن میں قربان سجاد کی مظلومیت میں امام زمانہ آپ بھی 5 برس کے تھے. لیکن جب آپ یتیم ہوئے کسی نے تماچا نہیں مارا اور کسی نے تادیانہ نہیں مارا. لیکن ذرا کربلا
پاس 4 برس کی بچی ہے، جب یتیم ہوئی تو شمر کے دماد. عجیب روایت کی جملے. فرمایا سکینہ کی عادت تھی جب بھی میری بیوی نماز پڑھتی تھی 2 مصلے بچھایا کرتی. ایک مصلہ اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے. مولا حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں سکینہ کے ساتھ پڑھتے تھے. فرمایا کربلا میں عصر عاشور کا وقت آیا، اس ننھی سی بچی نے عادت کے مطابق 2 مصلے بچھائے. ایک مصلہ اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے. مصلے پہ بیٹھ کے دعا کرنے لگی، اے خدا میرے بابا کی طرف خیر ہو، میرا پیاسا بابا. لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی. بچی دوڑی دوڑی باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا. لیکن ادادارو سنو گے بچی نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا شمر ہاتھ میں تازیال. اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھا. 4 سال عمر معصوم. ایک مرتبہ شمر سے پوچھا، شمر کیا تو نے میرا بابا دیکھا؟ ملعون کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کب بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو. امام فرماتے ملعون نے وہ ظلم کیا وہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ملعون کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا. ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینکا، وہ بچی بابا بابا کرتے ہوئے سر کی طرف دوڑی. ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگایا، رو کر کہنے لگی بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ میرے غریب الوطن بابا. اب یہ تصوراتی جملے ہیں. شاید بچی نے بابا سے ایسے پیار کیا ہو، بابا کا سر گود میں لیا ہوگا، رو کر کہا ہوگا بابا بابا او میرے 3 دن کے پیاسے بابا. او بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، او بابا عباس کے بازو تو نے اٹھائے. او لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے. او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا. او بابا آج آجا او میرے سینے پہ سو جا. آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنا زور سے تماچے مارے او سکینہ بے ہوش ہو گئی. تبھی امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان رخساروں پہ او جن کا رنگ بدل گیا تھا. فرمایا اب سکینہ بے ہوش. زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچ، کیا دیکھا بچی کے کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیل داغ، سر کو گود میں لیا. اللہ جانے مجھے نہیں پتا بی بی نے سکینہ کو کیسے ہوش میں لایا ہوگا، لیکن راوی کہتا ہے جیسے بچی کی آنکھیں کھلی سکینہ نے یہ نہیں پوچھا پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے،
یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے ٹماٹے مارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے در چینے، او میری ماں و بہنوں غور سے سننا، 4 سالہ بچی ہے تمہیں کیا درس دے رہی ہے؟ فرمایا جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑی، پہلا سوال کیا او پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ بی بی زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا، ارے میری چادر بھی لے گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔